جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 44 نمبر میں ورس میں اللہ کیا ہمیں خطاب کر رہے ہیں؟ افلا تأمرون بالبر وتنسون انفسکم اتأمرون الناس، تم کیا لوگوں کو اتأمرون تو امر بالمعروف کرتے ہو، اتأمرون الناس بالبر، بر یعنی تقوی نیکی کی طرف تم دعوت دیتے ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور خود کو بھولے بیٹھے ہیں۔ دوسرے کو تو کہتے یہ کرو، کھانا نمک سے شروع کرو اور بسم اللہ سے اینڈ کرو تو الحمدللہ سے اینڈ کرو، نمک سے اینڈ کرو وغیرہ وغیرہ۔ مسجد میں داخل ہو، مدرسہ میں داخل ہو سیدھے پیر سے داخل ہو، نکلو باہر تو سیدھے پیر سے نکلو، ٹوائلٹ میں جاؤ تو الٹے پیر سے جاؤ، نکلو تو سیدھے پیر سے جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ڈیلی لائف میں جو وی ہیو ٹو ڈو ایوری ڈے وداؤٹ ایوری سنگل ڈے، جو ہمیں کرنا ہے۔ تو کیا ہم بچوں کو کہیں مدرسہ میں بھی تم یہ کرو یہ کرو، سیدھے پیر کا شوز پہلے پہنو، پھر الٹے کے اتارنا ہے تو پہلے الٹے پیر کا شوز اتارو، پھر سیدھے کے، شریعت نے آداب سکھایا۔ ٹوائلٹ میں جاؤ تو سر کو ڈھانپ کے جاؤ وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری باتیں چھوٹی چھوٹی بے شمار بچپنے سے سنتے چلے آئے۔ تو اس مثال قرآن کی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم اب دوسرے کو تو نصیحت کرتے ہو یہ کرو یہ کرو اور خود کو بھول بیٹھے ہو۔ یہاں آیت ختم نہیں ہوتی، 44 نمبر کی آیت، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو۔ عربک میں تتلون تلاوت کا مطلب اردو والا تلاوت نہیں، اردو کی تلاوت کیا ہے؟ قرات، پڑھنا۔ ہم کہیں کہ تم نے قرآن کی تلاوت کر لی، مطلب میں when we say that ہم کیا کرتے ہیں کہ تم نے پڑھ لیا سورہ یاسین پڑھ لیا۔ عربک میں تتلو کا مطلب چھٹے امام نے کہا یہ نہیں ہے، عربک میں تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، عمل پیرا ہونا، ساری باتیں مل کے۔ جنت کی آیت آئی تو رک کے دعا کرنا کہ مجھے خدا اس نصیب کر، اعلیٰ درجہ نصیب کر۔ جہنم کیا ہے کہ رک گئی، خوف زدہ ہوئے، خدا اس سے مجھے بچانا۔ یہ ساری باتیں چھٹے امام فرماتے ملا کے اس کے لیے ایک لفظ تلاوت۔ تو اسی لیے کیونکہ حق قرآن کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب ہم نے جب قرات کی، جب پڑھے۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو آیا بھی نہیں، قرآن تو عمل پیرا کے لیے آیا ہے، مگر عمل پیرا اسٹریٹ تو نہیں کر سکتے، پہلے تو پڑھنا پڑے گا، پڑھ کے غور معنی سمجھنا پڑے گا، تفسیر سمجھنی پڑے گی، کیوں نازل ہوا، کس موقع پہ نازل ہوا، کیا پیغام ہے اس میں، اس پہ غور و فکر کر کے تدبر کر کے پھر جا کے عمل پیرا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے الفاظ، سخت الفاظ اللہ کا قرآن کے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا افلا یتدبرون قرآن ام کلا قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن، تم کیا تدبر نہیں کرتے ہو قرآن میں، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارا قلب میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی بس اللہ کے نزدیک جو لوگ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، عربک والا تلاوت، گویا اس کے قلب میں تالے لگے ہوئے، اس کا ہارٹ، اس کا قلب بند ہے، نصیحت کے کلام اندر نہیں جائیں گے جب تک رسول کی وصیت نصیحت انی تارک فیکم ثقل کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، تمہیں دو وزنی چیزیں، قیمتی چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کو برابر پکڑنا ہے۔ ایک ہے قرآن سامت ہے، ایک ہے قرآن ناطق ہے، دونوں کو ساتھ میں لینا ہے۔ ہم نے اہل بیت کو پکڑا اور قرآن کو کافی لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر اب تو لوگ بیدار ہو رہے الحمدللہ۔ تو یہاں کہہ رہے، اسی لیے قرآن ہمیں سوال کر لے کہ انتم تتلون الکتاب، جبکہ تم تلاوت کرتے ہو قرآن کی، تمہیں کیا ہو گیا، خود کو بھول گئے ہو، تمہاری ذمہ داری کو نہیں انجام دیتے ہو اور دوسرے کو صرف نصیحت دیتے ہو۔ آخر میں کہ افلا تعقلون، تم تمہاری عقل کو تصرف میں نہیں لاتے ہو، ڈونٹ یو ہیو سینس، تم تمہاری عقل کو نہیں استعمال کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، اپنے کو بھولے ہوئے ہو۔ تم نے دیکھا قرآن میں سورہ صف ہے، 61 نمبر کا سورہ ہے، ان کے 2-3 آیت میں ڈائریکٹ صاحبان ایمان کو خطاب ہے، اصول دین میں ماننے والوں کو خطاب، ولایت علی اور ائمہ کو ڈائریکٹ خطاب کیا جائے۔ یا الذین آمنو، ہمارے معصوم اماموں بہت خوش ہوتے تھے جب یا الذین آمنو کی والی آیت آتی تھی، کہتے تھے اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ ہم سے بات کر جائے، یا بنی آدم کہتا ہے، یا الناس کہتا ہے، یا الانسان کہتا ہے، اے رسول کل، ہر مختلف انداز سے ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے۔
مگر یا الذین آمنوا ڈائریکٹ ولایت علی اور ائمہ میں ماننے والے کو ڈائریکٹ خطاب ہے، یہ مومن ہو، ای مومن ہو. اس سورہ مبارکہ صف کی 2 آیت میں کہ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم کیوں جو کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے ہو؟ ہاں، یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، خود کہتے ہو عمل تفعلون کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک نفرت والی بات ہے. مگر کرنے کے امر بالمعروف تب بھی کرے گا، اگر ہم نہیں کر رہے تب بھی کریں گے، مگر زبان میں اثر نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پسند ہے. موسٹ ہیٹفل اٹ از ان دا آئیز آف اللہ کہ تم جو خود دوسرے کو کہو خود نہ کرو. اسی تو یعنی ہم نے قرآن میں کتنا واضح دیکھا کہ ہماری ذاکرین کے ساتھ اس سے پہلی ذمہ داری ہے اپنی خود کی اصلاح کرو، خود سازی کرو، تاکہ سامعین کی ہم کردار سازی کر سکیں، ان کی کردار سازی کر سکیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری. اور کردار سازی کے لیے ہمارے خود کی کردار سازی، تاکہ ہم سامعین کی کردار سازی کریں، تو ان کے لیے آغاز کون سی چیز سب سے اہم ترین چیز ہے؟ جس کے لیے رسول آئے. رسول کس کے لیے آئے؟ سورہ جمعہ میں ہر کوئی سورہ جمعہ ضرور پڑھتا ہے. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل ذلك ضلال مبين. لوگ کھلی گمراہی میں تھے، رسول آئے. پہلی بات یتلو آیاتوں کی تلاوت کرنے کے لیے، آیت کو سمجھانے کے لیے. تلاوتی ورڈس آئے گا، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے آئے. لوگ جب قرآن کی آیت کو سنتے تھے اور کیونکہ عربک جانتے تھے، عربک ان کی زبان تھی، تو فوراً رائے حق مل جاتا تھا. کہتے تھے اس آیتوں میں معجزہ ہے. صرف پہلی سٹیج میں اسلام کو قبول کرنے لگتے. اتنی قرآن کی عجیب طاقت ہے اگر اس کو سمجھا، کیونکہ عربک ان کی زبان تھی، فوراً سمجھ لیے. تو پھر ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس. یہ مقصد حیات، تقوی، نفس کی پاکیزگی. تزکیہ نفس سے ہمیں آغاز کرنا ہے ہماری خود کی. یہ ہے ہماری خود کی کردار سازی، اور ہمیں عوام الناس سامعین کی کردار سازی ہی کر سکتے ہیں. یہ رسول کا اہم ترین. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کا درس دینے آئے، تعلیم دینے آئے. تو رسول مربی تھے، معلم تھے. سوال یہ ہے کیوں تزکیہ نفس کا ذکر پہلے ہے حالانکہ مقدمات ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا علم اور حکمت کا درس دیا جائے، ان کے ذریعے پھر تزکیہ نفس ہو سکتا ہے. مقدمات ہے. علم آیا، علم پہ غور و فکر کیا ہم، پھر اس پہ عمل پیرا ہے. تو یہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ پہلے کہہ رہا ہے، پھر وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بعد میں. تو ہم دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی. کعبہ خانے کعبہ بیت اللہ کو تعمیر کی، اس وقت کیا دعا کی؟ سورہ بقرہ کی 129 آیت. ضرور آپ آیت لکھو، آپ مزید اس کی تفسیر میں اسٹڈی کریں. ایک ایک آیت لکھو، اس لیے آیت نمبر دیتی ہوں تاکہ آپ تفصیلات ملیں گے. ہم تو ہر چیز کو شارٹ کریں گے کیونکہ بہت سی باتیں بتانی ہیں، آپ کے سوال و جواب کے لیے وقفہ رکھنا ہے. دعا حضرت ابراہیم کیا کرے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. 129 نمبر کی آیت ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کیا کی کہ ایک رسول بھیج، انہی میں سے یہ رسول بھیج اور کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہی نمبر ہے. پھر وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ترتیب ہی بتا رہے. آخر میں کہے وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی مگر ترتیب کو بدل دیا. حالانکہ مقدمات ہے، تزکیہ نفس کا مقدمات ہے. تعلیم کے ذریعے تربیت ہوتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وہ تربیت ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تعلیم ہے. تو حضرت ابراہیم نے صحیح ترتیب میں دعا کی مگر اللہ نے ترتیب کو بدل دیا. تعلیم اور حکمت کو بعد میں لے لیا، قرآن اور کتاب اور حکمت، تاکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ تمہیں میں عالم بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہوں دنیا میں. عالم نہیں بننا ہے،
میں تجھے تقوی کے لیے بھیجا ہوں. تزکیہ نفس مقصد حیات ہے. عالم نہ بن سکے تو کوئی حرج نہیں. واجبات ہے تزکیہ نفس. تو اللہ نے ترتیب بنا لی کہ اس کو پہلے رکھو تو لوگوں کو اہمیت پتہ چلے کہ حالانکہ مقدمات میں تعلیمات ہے پہلے آ سکتی اس کے ذریعے تربیت، مگر نہیں. مقصد حیات کی طرف اللہ نے ہمارا دھیان کھینچا، ہم نے بیدار کیا کہ یاد رکھنا کردار سازی ہوگی تزکیہ نفس کے ساتھ. اتنا امپورٹنٹ کہ ہمارا ایک ایک مراجع تقلید، ایک ایک عظیم مراجع تقلید، ان کی یہ پوری زندگی کا مقصد، اور انہوں نے اتنا محنت کی ہے اپنے کردار کو بنانے میں تاکہ ہم دوسرے کے کردار بنا سکیں. جیسے ایک مثال میں دوں، کس نے نہیں سنا ہے نام آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، جس نے المیزان کی تفسیر لکھی ہے. دا بیسٹ تفسیر ان اسلام. آج تمام سنی علماء، تمام شیعہ علماء متفق ہے کہ المیزان جیسی تفسیر کبھی نہ لکھی گئی، نہ کبھی امکان ہے کہ ایسی لکھی جائے. بے مثل، یونیک، اتنی عمدہ تفسیر ہے. آیت اللہ خوئی نے تفسیر لکھنا شروع کر دیا تھا، جب المیزان سامنے آئی تو اپنی کتاب کو روک لیا کہ اب ضرورت نہیں ہے. ایسی تفسیر آ گئی ہے اب کسی اور تفسیر کی ضرورت. اس نے چھوڑ دیا، شروع کرنے کے بعد بھی چھوڑ دیا کہ نہیں، جیسے ہم چاہتے تھے وہ آ گئی ہے. اتنا عظیم مرجع تقلید تھے، اتنا عظیم عالم تھے. وہ جب طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے کے نجف آئے، مولا علی کے روزے میں جا کے سلام دعا کی اور مولا سے گرا کے رو کے کہ مولا میں یہاں آیا ہوں نجف میں پڑھنے کے، نہیں معلوم کہ میرے ٹیچرز کون ہوں گے، کیا کہاں رہوں گا، کیا مجھے کچھ نہیں پتا. میں ایک ہی چیز آپ سے مانگنے آیا ہوں، یا علی آپ دعا کرے اللہ سے کہ میرا تزکیہ نفس ہو جائے. بس تزکیہ نفس ہو جائے، جس کو کہا جاتا ہے انسان. انسان تب ہو سکتا ہے جب اس نے تزکیہ نفس کیا. بڑے بڑے علماء، عبد الکریم حائری جس نے قوم کا حوزہ کھولا، آج اس نے بنیاد رکھی. آیت اللہ خمینی، سب خامنائی، سب ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے جب مجتہد کی ڈگری ملی، پہلا کام کیا کہ مجتہد ڈگری لے کے چلے کربلا امام حسین کے پاس. شب جمعہ تھے، سب لوگ بیٹھے تھے، سنتے تھے کہ رو رو کے امام حسین کی زڑی پکڑ کے دعا کرتے، یا مولا حسین آپ کی دعا سے مجتہد تو بن گئے، مگر میں رو رو کے آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے انسان بننے کی توفیق دے. انسان بننا ہے. آپ سوچیں مجتہد بننا آسان ہے. عبد الکریم حائری نے ہمیں بتا دیا ایک مسئلہ کہ انسان بننا مشکل ہے. مجتہد بننا، عالم بننا، ذاکر بننا، ذاکرہ بننا آسان ہے، مگر انسان بننا مشکل ہے. تو ہمارا مقصد ہے کہ انسان بننا جو ہے تزکیہ نفس کے ذریعے بنتا ہے. تو اتنا بڑا عالم صاحب المیزان کہتا ہے مجھے تزکیہ نفس بننا ہے. اور فوراً جب رو رو کے دعا کرتے تھے تو سید الکاظم، حسین الکاظم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، گویا امام علی کی طرف سے گویا جواب دیتے، یعنی امام علی نے گویا ان کو فوراً جواب دیا کہ تزکیہ نفس کرنا ہے تو تمہیں کہاں سے آغاز کرنا ہوگا. انہوں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، طباطبائی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا صلاۃ اللیل زینت الحیات الدنیا والآخرہ. یاد رکھنا نماز تہجد، نماز شب دنیا کی بھی زینت آخرت. اور پھر یہ کہا یاد رکھنا، قرآن نے کہہ دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بنون جو ہے، مال اور فرزندوں جو ہے دنیا کی زینت ہے، مگر نماز شب دنیا کی بھی زینت ہے، آخرت کی بھی زینت ہے. بس ان کو پیغام مل گیا کہ مجھے ابھی نماز شب نہیں چھوڑنا ہے. اگر مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، میری خود سازی کرنا ہے، مجھے انسان بننا ہے، تو مجھے آغاز نماز تہجد سے کرنا ہے. وہ انسان کو کچھ بناتا ہے. زبردست نماز ہے. ایسی نماز ہے کہ خود امام زمانہ چاہتے ہم پڑھے کہ جب سید رشتی نے اپنا راستہ کھو دیا قافلے کے ساتھ، مفات الجنان میں قصہ ہے اور سب جانتے بھی ہے، بہت پڑھا جاتا. تو امام زمانہ کی ملاقات ہے، انہیں کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل پڑھ کے تیرا راستہ ڈھونڈ لے. پھر اس کو راستہ نہیں ملا، پھر امام ملے، کہا کم عاشورہ عاشورہ عاشورہ، یعنی ظاہر ہے عاشورہ پڑھ کے مشکل حل کر.
اس سے بھی نہیں ہوتا کہ زیارت جامعہ جامعہ کبیرہ جو 10ویں امام نے تعلیم کی خزانہ ہے، خزانہ ہمارے پاس، کہ نماز شب کے ذریعے حاجت پوری نہ ہو تو زیارت عاشورہ کے ذریعے پوری کرو، اس کے ذریعے پوری نہ ہو تو آخری آپریشن ہے زیارت جامعہ کے ذریعے پوری کرنا، وہ بھی خصوص پوری ہوتی ہے جامعہ کبیرہ، مگر سمجھ کے پڑھنا ہے، رٹوفیکیشن نہیں چاہے، ہر چیز میں سمجھ کے پڑھیں گے، تھوڑا عمل کریں گے، مگر یاد رکھنا قرآن نے ہم سے، اللہ نے کیا مانگا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ سورہ ملک کون نہیں پڑھتا؟ سورہ ملک قبر کے لیے بہترین سورہ ہے، شب قدر کا ثواب دینے والا سورہ ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھے اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے اور اس کو گویا لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اس نمبر 2 کی آیت میں کہتے لیبلوکم، تمہیں اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ ورلڈ از این ایگزامینیشن ہال فار اس، ہمارے ایگزامینیشن ہال ہے، ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے، کیوں؟ تاکہ کون احسن عمل کرتا، اکثر نہیں کہا، چھٹے امام نے کہا غور کرو، اللہ نے اکثر عمل نہیں مانگے، احسن، who is best in deeds not who does more deeds، کیفیت مانگا ہے، زیادہ نہیں مانگا ہے، کوالٹی مانگا ہے اسلام نے، کوانٹٹی نہیں مانگا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ جامعہ کا ایک پیراگراف پڑھوں مگر سمجھ کے پڑھوں، دعا کمیل کا ایک پیراگراف پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو، دعا ندبہ کا ایک پیراگراف پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرو مگر سمجھ کے پڑھو۔ اسلام کو وہ زیادہ پسند ہے، وہ احسن عمل ہے، اکثر عمل نہیں چاہیے کہ میں نے 3 سورہ پڑھ لوں رات کو سونے سے پہلے اور کچھ نہیں سمجھی، خالی ثواب ملا مجھے، بے شک ثواب سے خالی نہیں ہے، مگر میں کچھ نہیں بنی، میرا تزکیہ نفس نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری، دیکھو جب حضرت ابراہیم نے دعا کی وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِیم، تو عزیز ہے، تو مائٹی ہے، تو حکیم ہے، آل وائز ہے۔ دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول بھی کی، رسول کو بھیجا، ترتیب بدل کی، رسول تیرا کام یہ ہوگا، اللہ نے کہا کہ تجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور پھر رسول نے کہا تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے نہیں بھیجا گیا مگر مکارم الاخلاق ہے۔ اب مکارم الاخلاق اور احسن اخلاق میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے احسن الاخلاق، محاسن الاخلاق جس کو کہا جائے، ایک ہے مکارم الاخلاق۔ امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے وہ حدیث ہے مشہور جو چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں امام زمانہ کے سپاہی میں آنا ہے، سولجر میں آنا ہے، ان کو لبیک کہنا ہے، ہمیں ان کی فوج میں آنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے حدیث مشہور کی تھی من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، تم اصحاب قائم میں آنا چاہتے ہو فلینتظر، اس کو انتظار کرنا پڑے گا، بس خالی انتظار کرے دعا کرتے کرتے نہ، یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، فلینتظر بورعی و محاسن الاخلاق وہو منتظر، اگین واپس کہ وہو منتظر، وہی منتظر ہے کہ جن میں 2 باتیں پائی جائے، الورع والمحاسن الاخلاق۔ تو ورع ہے تقوی کی ہائیسٹ ڈگری، ورع تقوی کی ہائیسٹ ڈگری کو کہا جاتا ہے۔ بیسک تقوی ہے کہ واجبات کو انجام دے، محرمات سے بچے، اس سے بلند تقوی ہے کہ واجبات کو بھی انجام دے، مستحبات کو بھی انجام دے، حرام سے بھی بچے، مکروہات سے بھی بچے۔ اس سے بلند تو ورع ہے کہ مباح عمل کو بھی مستحب میں تبدیل کرے، یعنی اس کی زندگی میں یہ واجب ہے یا مستحب ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، یا واجب یا مستحب۔ جو سید مہدی بحر العلوم، مقدس اردبیلی، یہ بڑے بڑے علماء جو آیت اللہ بہجت ہے، ان کا استاد ہے سید القاضی ہے، یہ ان لوگوں نے زندگی میں صرف یا واجبات کیا مستحبات کیا ہے، مباح عمل کو مستحب میں چینج کیسے کر دیا؟ اگر کھانا کھاتے، خدا تیری طاقت کے لیے ہم کھانا کھاتے کہ طاقت تو ہمیں دے تاکہ تیری عبادت کر سکے، تیری اطاعت کر سکے، خدمت خلق کر سکے، خدمت دین کر سکے، طاقت چاہیے، اس لیے ہم کھاتے، تو پورا کھانا عبادت بن کے بستر پہ جاتے تھے، خدایا ہم آرام کرنے چاہ رہے تاکہ فریش ہو کے تیری اطاعت کے لیے اٹھ جائے، تیری خدمت کے، تیری دین کی خدمت کے لیے ہم فریش ہو جائے، یعنی ان کا بستر بھی مسجد بن جاتا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے نیت کے ذریعے مباح عمل کو مستحب میں تبدیل کر دیا، یہ ہے الورع۔ تو ورع میں مکارم الاخلاق آ گئے نا، محاسن الاخلاق بھی آ گیا، کیونکہ اس میں سب چیز آ گئی، واجب اور مستحب عمل کرتے۔ اس کے باوجود چھٹے امام نے جواب دیا محاسن الاخلاق الگ سے، تاکہ انسان غور و فکر کرے
کہ امام نے اس کو باہر کیوں نکالا جبکہ ورع میں شامل ہے، تاکہ سوچے کہ جو اہم ترین چیز پہلے محاسن الاخلاق ہے، اور مکارم الاخلاق تو ہے ورع میں. تو محاسن الاخلاق و مکارم الاخلاق میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ رسول نے تو کہا انما بعثت لاتمم، مجھے نہیں بھیجا، وما کلام حسر ہے، نہیں بھیجا گیا مگر، لا الہ نہیں ہے کوئی خدا مگر الا اللہ. تو بہت سولیڈ ہے، یہاں بھی نہیں بھیجا گیا مجھے مگر مکارم الاخلاق کے لیے بھیجا گیا. تو ابھی محاسن الاخلاق اس کو کہا جاتا ہے احسان سے. میرے پر کسی نے احسان کیا تو میں نے 4 گنا زیادہ اس پہ احسان کیا. اس نے میری بیٹی کی شادی میں مدد کی تو میں نے اس کی بیٹی میں 4 گنا زیادہ مدد کی. میں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگر جس نے پہل کیا، جس نے ریٹرن کیا وہ زیادہ احسان کرے گا. اس کی یہ ذمہ داری. اگر مجھے کسی نے السلام علیکم کہا تو میں کہوں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو میں کہوں گی وبرکاتہ. اس نے مجھے پورا وبرکاتہ کہہ دیا تو میں کہوں گی مغفرت اس نے کہہ دیا تو میں کہوں گی رضوان ہو، تجھے خدا مغفرت دے، تجھے خدا اپنی رضا دے. تو میں کچھ اضافہ کروں گی کیونکہ اس نے پہل کیا. وہ ہے محاسن الاخلاق. مگر مکارم الاخلاق بہت مشکل ہے. وہ آسان ہے محاسن الاخلاق کہ ہم سے کسی نے اچھائی کی ہم اس کی 4 گنا زیادہ اچھائی کرتے ہیں. اتنا مشکل جہاد نہیں ہے. مکارم الاخلاق بہت مشکل ہے. بدی کا جواب نیکی سے دینا. عنوان البصری میں 6 امام تعلیم کرتے عنوان البصری کے 94 ایئرس اولڈ بڈھے کو، ضعیف کو، آپ سنے ہوں گے مجلسوں میں پڑھا جاتے. عنوان البصری بہت کمال حدیث بتایا ہے امام نے عنوان البصری کو. 9 نصیحت کی، اس میں سے پہلی 3 کھانے پینے کی، دوسری 3 مکارم الاخلاقی کی. اور کیا امام نے مثال کے ساتھ بتائی. مکارم الاخلاق کیا ہے؟ اگر تجھے کوئی دھمکی دے، غصہ دلائے کہ تو نے خبردار مجھے 1 لفظ کہا ہے میں تجھے 10 سناؤں گا، تو تیرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر مجھے 10 سنائے گا میں تجھے 1 بھی نہیں سناؤں گا. حلم، بردباری، فوربیرنس اتنا عظیم اخلاق ہے. اور عورتوں میں تو خاص ہونا چاہیے. کیوں؟ ان کو اللہ نے صفت جمال دی ہے اولاد کی تربیت کے لیے، گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے. اہم ترین صفت ایک عورت کو ضروری ہے وہ حلم. ایون ذاکرہ کو لوگ الٹا سیدھی بات کرتے ہیں، ہمیں حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، بردباری کا، فوربیرنس کا. بہت عظیم صفت ہے. علم کی زینت حلم میں ہے. علم ہے اور حلم نہیں ہے تو علم بیکار ہے، کیونکہ اس کی زینت حاصل نہیں ہو سکی. علم کی زینت حلم میں، غصے ضبط کرنے کی صفت ہو. یہ مکارم الاخلاق ہے. گھر میں غصہ نہیں آنا چاہیے. بہت نقصان دہ ہے جو آپ تو سنے ہیں سید حسن آمولی، حسن زادہ آمولی آج تو کتنا بڑے عالم بن گئے. مگر جب جوانی کا عالم تھا تو اس نے 2 پہر کے وقت آرام کر رہے تھے اور بچہ رونا پیٹنا شروع کر دیا. اس کی نیند خراب ہوئی. غصہ، بس بچے پہ غصہ کیا. پھر بہت پچھتایا. بچہ بالکل سہم گیا، وہ خاموش ہو گئے. ایک دم سے اس نے غصہ ایسا کیا. باپ نے بیٹے پہ، چھوٹا سا بیٹا رو رہا تھا اس میں. پھر تو توبہ کیا، گھر سے باہر نکلا، بازار گئے، مٹھائی لے کے آئے، کھلونا لے کے آئے، سب کچھ کیا، مگر ایک غلطی تو کر لی. پھر حسن زادہ آمولی سے جوانی ہے، اپنے محمد حسین طباطبائی ہے، محمد حسن طباطبائی، محمد حسین طباطبائی المیزان لکھی، اس کا بڑا بھائی، وہ بھی بہت بڑا عارف سید القاسم کا اسٹوڈنٹ تھے. تو اس نے حسن زادہ آمولی کا جب ان کے پاس تم جاؤ تو کہنا مجھے امام کی زیارت چاہیے. ان کو مشہور تھے کہ سید القاضی کو امام کی ملاقات بار بار نصیب ہوتی ہے. بات پھیل گئی تھی. اس نے کہا ان کو مجھے کہو میرے سفارش کرے، مجھے کبھی لے چلے، یا تو مجھے امام کی زیارت کے لیے امام سے کہے، درخواست کرے، مجھے امام کی زیارت کرنے کی بہت تمنا ہے. تو وہ جب اس نے بیان کی تو انہوں نے جواب نہیں دیا. 2-3 مرتبہ کا جواب نہیں دیا. پھر وہ ہمیشہ پوچھتا تھا حسن زادہ آمولی کیا کہتا ہے سید القاضی، تو بولے وہ جواب نہیں دیتا. اس نے ریٹرن درخواست لکھ دی. جب ریٹرن درخواست دی تو محمد حسین طباطبائی اسے فرمایا کہ جیسے پڑھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہا کیسے وہ توقع رکھ سکتا ہے، گھر میں غصہ آ جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آ جائے، وہ کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ اس کو امام زمانہ کی ملاقات نصیب ہو یا زیارت نصیب ہو؟ توقع ہی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس میں کتنا بڑا سبق ہے.
جو گھر میں جو غصہ آ جائے، بچوں پہ غصہ آئے، شوہر پہ غصہ آئے، معاشی کام کرنے والی پہ غصہ آ جائے، بدترین اخلاق میں سے. یہ ہمیں امام زمان ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو گئے امام. بعد میں تو اتنے بڑے ہو گئے کیونکہ یار اس کی ریولیوشن ہوگا اس کی زندگی میں، اپنی کردار سازی کر دی، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے. امام ناراض ہو گئے مجھ سے، تو یہ ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ آف ہز لائف ہو گیا. اپنی کردار سازی کر لیا، آج اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے. تو یعنی ہماری کردار سازی کرنی پڑے گی ہمیں. مکارم الاخلاق پہلی چیز چھٹے امام نے یہ بتایا. دوسری بتایا کہ اگر تم سے کوئی بدتمیزی کر تم سے گالیاں دے تو تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. تم اس کو یہ کہو گے کہ اگر تو یہ سچ کہہ رہا ہے میرے بارے میں تو خدا مجھے معاف کر دے، نہ اگر تو جھوٹ کہہ رہے میرے بارے میں تو خدا تجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. اس سے اخلاق اگر ہمیں مل جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. امام زمانہ کی نظر کرم پہ کرم ملتی چلی جائے گی. کتنا مکارم الاخلاق. اور تیسری بات، اگر کسی نے تم پہ ظلم کیا تم کو معاف کر کے نیک نصیحت دو، معاف کر کے نیک نصیحت دو، ان کے لیے دعا کرو. دعا کس کی؟ مغفرت کی اور توفیق کی. یعنی کبھی بھی بدی کا جواب بدی سے نہیں دیا جائے گا. اسلام کا مذہب یہ سکھاتا ہی نہیں ہے. شریعت سکھاتے ہے بدی کا جواب نیکی سے دینا. یہ مکارم الاخلاق. پوری دعائیں مکارم اخلاق صحیفہ سجادیہ ہم نے مولا نے سکھائی ہے. 20 نمبر کی دعا جو ہم لیلۃ القدر کو پڑھتے، مگر لوگ رٹیفیکیشن کرتے، پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا تقدیر بدلے گا، ہم 23 شب قدر کو یہ دعائیں مکارم الاخلاق پڑھیں گے. کیسے پڑھ کے تقدیر بدل سکتا ہے؟ تقدیر اخلاق سے بدلتے، خود سازی سے بڑھتے، کردار سازی سے تقدیر بدلتی ہے. کیونکہ رسول کہتے مجھے نہیں بھیجا گیا مگر مکارم الاخلاق. مقصد ساری رسول کے مکارم الاخلاق. تو ہماری خود سازی کرنے کے ساتھ، کردار سازی کرنے کے ساتھ ہم لوگوں کی کردار، سامعین کی کردار سازی کریں گے تو ہی ذاکری کا حق ادا ہوگا. بہت اہم ہے. چھٹے امام کمال الدین کتاب کا نام ہے، اور ناصر مکارم شیرازی بھی اس سورہ یونس کی 62 آیت کی تفسیر میں یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ چھٹے امام اصحابوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور چھٹے امام نے کہا لوگوں کو خوش قسمت ہے، یعنی خوشحال ہے قائم ہمارے 12ویں قائم آل محمد کی، یعنی 12واں امام کی پیروکار، خوشحال ہے ان کے پیروکار کو، یعنی خوش قسمت ہے ان کے پیروکار، یعنی اس کی قسمت اچھی رہتی ہے پیروکار، کہ جو ان کی غیبت میں کردار سازی کرتے ہوئے انتظار کرتے. وہی جو حدیث چھٹے امام کی، کردار سازی کرتے ہوئے ان کی انتظار کرتے، اور ان کی کردار سازی کرتے جب ظہور فرمائیں گے تو یہی لوگ اس وقت ان کے فرما بردار ہوں گے. یہی اولیاء خدا ہے جس کے لیے قرآن نے سورہ یونس کی 62 آیت میں کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوست وہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا، یہ مادی دنیا میں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا حزن ہے، کوئی غم نہیں ہے. ہاں غم سے مال ایک آخرت کا غم ہے، اللہ کی غم ہے کہ اللہ کی میں نے نافرمانی کر دی، میں نے اللہ کی میں نے ٹائم کا ضائع کیا، میں نے میرے امام زمانہ میرے غیبت میں، اس کا غم ہے. مجھے غم رسول اور اہل بیت کے مصائب کا غم ہے. مجھے غم ہے کہ میں نے کچھ غلطی کر دی، اس کا غم ہے کہ میں نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی، اس کی غم ہے. مجھے اللہ کی عدالت کا خوف ہے. یہ اس سے تو مال ہے، مگر دنیاوی نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. نہ ڈریں گے جادوگروں سے، نہ ڈریں گے بری نگاہ والے کے سے، نہ ڈریں گے حاسد لوگوں سے، نہ ڈریں گے دشمنوں سے. کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون 63 نمبر آیت میں جواب ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے. ایمان سے مال و مال ہے اور تقوی ہے. اور جو انسان کے پاس یہ تقوی کیا ہے؟ یہ کردار سازی. یہی ہماری جو اہم ذمہ داری جو ہمیں خود کو نبھانی ہے تاکہ ہم ذاکری میں دوسرے کی کردار سازی کر سکیں، سامعین کی کردار سازی کر سکیں. تو کہتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے پاس یہ 2 خزانے ہیں، 2 بڑی نعمت ہے، ایمان اس کا قوی ہے اور تقوی کی منزل ورع. یہ تو بیسک تقوی مانگا ہے، ورع تو ہائیسٹ تقوی. اس کو نہ کسی دنیاوی غم ہے
बेटा दुनिया से रुखसत हुआ तो अल्लाह के पास गया, गम किसका? शौहर रुखसत हुआ तो गम किसका? वो तो अल्लाह के पास गया है। गम है मेरी इमाम मजलूम का गम है मुझे, मेरा मजलूम तरी इमाम ज़माना है, गईबत की जेल में बैठे हैं हमारे वजह से कि हम इतने गुनाह करते कि उसका ज़ुहूर नहीं हो सकता। हम ज़ुहूर में रुकावट हम है क्योंकि हमारी किरदार साजी हम नहीं कर रहे। तो कितना बड़ा गम है कि दुश्मन तो सताते हमारे मौला को, दुश्मन तो अजियतें देते हैं, हम भी अजियत दे इमाम को, हम भी अजियत दे। इसीलिए मजलूम तरीन आज इमाम हुसैन नहीं है, इमाम ज़माना है। इतनी तवील जिंदगी दुश्मनों की हरकतों को देख रहा है और हमारी शादियों वगैरह को देख रहा है कि 1000 गुना करो तब एक शादी रची जाती है। 1000 गुना बेपर्दगी करो, पता नहीं क्या कितने गुना, टाइम वेस्ट, रस्म ऐसे के बस वक्त ज़ाया, इसराफ, कचरे के डब्बे में खाना जाए, पता नहीं क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। कितने इमाम ज़मानों को खून के आंसू से हम रुला रहे हैं, किरदार साजी नहीं हो रही है। अब हम सोचिए तो मजलूम तरीन इमाम है ना, तो कई आखिर ज़माने के पैरोकार है, वो औलिया खुदा है, उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई हुज़न होगा। क्यों? ईमान की ताकत है, तकवा की ताकत है। वो सच्ची इंतज़ार करते हैं, इमाम की सच्ची इंतज़ार करते हैं, खूब किरदार साजी के साथ करते हैं। तो पता ये चला कि अहम तरीन जिम्मेदारी हमारी किरदार साजी खुद की पहले करना है ताकि हम सामेईन की किरदार साजी कर सकें। उसमें सबसे पहले हम जो मैं ज़ाकिरा बन रही हूँ, क्यों बन रही हूँ, मेरा मकसद इस ज़ाकिरी क्या है, वाई एम आई बिकमिंग अ ज़ाकिरा, मुझे क्यों ज़ाकिरा बनना है। नीयत को पॉलिश करनी पड़ेगी, नीयत को एकदम पॉलिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पॉलिश करनी पड़ेगी। क्या मुझे दीन की खिदमत है, सच्ची मुझे दीन की खिदमत करनी है इसीलिए मैं बन रही हूँ ज़ाकिरा? अगर इसके लिए नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी अब जम सामते नंबर 2 आलम में आ गए, आयतुल्लाह सिस्तानी के बाद है। उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा जब स्टूडेंट्स शुरू करते सीखने के लिए, तुम्हारी नीयत को पॉलिश करो। अगर तुमने ये नियत की कि मैं बड़ी आलिमा बन जाऊं या मैं आलिम बन जाऊं तो तुम कुछ नहीं बनोगे, तुम्हें दुनिया मिलेगी, आखिरत खाली है तुम्हारी, कुछ नहीं, इखलास नहीं है। मैं बड़ा आलिम बन जाऊं या बड़ी आलिमा बन जाता कि लोग तारीफ करें ताकि मुझे शोहरत मिल जाए, किस लिए आलिमा बनना है? बोले एक ही नियत होनी चाहिए, मुझे खिदमत दीन करना है। मेरे मौला आका इतनी कुर्बानी दिए करबला में, इतनी कुर्बानी ज़ैनब ने दी है, इतनी कुर्बानी सैयद सज्जाद ने दी, बीबी सकीना ने, हज़रत अली असगर वगैरह, उन लोगों ने इतनी कुर्बानी में इतनी छोटी तो कुर्बानी दो, खिदमत दीन करूँ मैं। ये नियत को पॉलिश करना है, वरना हम कुछ नहीं बनेंगे, टाइम को ज़ाया करेंगे दुनिया में। इतना नींद की कुर्बानी दे के मेहनत करके मजलिस तैयार करेंगे, इतना स्टडी करेंगे, क्या दुनिया हासिल करने के लिए, शोहरत और तारीफ, या वर्थ इट है इतनी मेहनत के लिए, वर्थ इट है कि हम बस इसके लिए हम करें? नहीं। सबसे पहले नीयत क्या पॉलिश करना है, क्यों हम बन रहे हैं ज़ाकिरा, क्या करना है। अपने दिल के साथ अपने खुद को पूछे और नियत की इस्लाह करें, नियत की इस्लाह करें। मशहूर जुमला है उलमा का, उरफा का, ये तो हर चीज़ को अपनी तरफ से तो नहीं कहते, हदीस के रोशनी में कहते हैं। कुल्लुन नास हालिकुन, तमाम लोग इंसान हलाक होने वाले, इल्लल आलिम, सिवाय जो इल्म साहिबान इल्म, सब हलाक होने वाले सिवाय साहिबान इल्म। यहाँ हदीस नहीं रुकी, यहाँ बात नहीं रुकी। कुल्ल आलिमुन हालिकुन इल्लल आमिलुन, तमाम उलमा हलाक हो गए सिवाय जिसने इल्म पे अमल किया, इल्म का अमल किया। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि मौला अली कह रहे कि जब इंसान इल्म हासिल करता है तो हर इल्म अमल को आवाज़ दे रहा है। अगर अमल ने लब्बैक कहा, उस इल्म को, इल्म आवाज़ दे रहा है अमल को कि मैं तुझे इल्म आया, तुझे अमल करना होगा। अगर इल्म को उसने जवाब दिया, अमल ने जवाब दिया, तो इल्म नहीं रहता, हिकमत में बदल जाता। हिकमत जो सबसे बड़ी दौलत है। इंसान ने दुनिया में अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है, अंदाज़ा हिसाब नहीं लगा सकता। खुद सूरह इब्राहिम में अल्लाह कहता है वइन तअउदू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों का हिसाब करने जाओ तो हिसाब नहीं कर सकते। सूरह इब्राहिम, तुम नहीं हिसाब लगा सकते हो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का हिसाब करना चाहो तो नहीं हिसाब कर सकते। तो कौन सी नेमत अल्लाह हमें तू बता दे,
اللہ کون سی نعمت اب حساب نہیں کر سکتے، تو نے اتنی نعمتیں خود کہہ رہا ہے کہ تو میری آنکھ ہے، کان ہے، عقل ہے، اولاد ہے، والدین ہے، شریک حیات ہے، کتنی چیزیں تندرستی ہے، کھانے پینے کی غذا، کیا کیا کچھ حساب نہیں لگا سکتے. تو پروردگار تو ہمیں بتائے گا کہ ہمیں خود کو سوچنا ہوگا کہ افضل ترین عبادت کیا ہے، افضل ترین نعمت کیا ہے. خدا نے اپنے ہاتھ خود کے ہاتھ میں رکھا، ہمارے پر نہیں چھوڑا. سورہ بقرہ 269 ورس 269 ورس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرے گا، جس کو چاہتا ہے ان کو حکمت، ہر ایک کو نہیں دے گا جو لائق حکمت ہے. ہمیں کیوں اللہ نے بی بی فاطمہ نہیں بنایا، ہمیں کیوں بی بی زینب نہیں بنایا، ہمیں کیوں معصومہ کم نہیں بنایا؟ لائق ہی نہیں تھے. ہم اتنا صبر نہ کر پاتے، نہ کچھ کر پاتے. اسی طرح اللہ کسی کو حکمت نہیں دے گا جب تک وہ لائق حکمت ہو. اللہ عدل و انصاف کا مالک ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جہاں بھی من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یعنی جو لائق ہوگا اس کو اللہ دے گا. من یشاء کا مطلب ہی ہے جس کا ایفرٹس ہوگا، جہاں اس کی محنت ہوگی، جہاں کو اخلاص ہوگا تو اللہ عطا کرے گا. اللہ خالی گفٹ نہیں دیتا ہے، محنت و مشقت مانگ رہا ہے، نیت خلوص نیت مانگتا ہے، پھر گفٹس پہ گفٹ دیتا ہے، پھر نعمت پر نعمت دیتا ہے، پھر ایسی چیزیں دیتا ہے کہ انسان کا توقع بھی نہیں تھا، ایسی چیزیں دے دیتا ہے. محنت چاہیے اور نیت چاہیے. سورہ عنکبوت شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں، پورے سورے کے نچوڑ آخری آیت ہے 69 ورسز سے، اور بسم اللہ کو گنتے تو 70 ورسز سے. ان کی آخری آیت کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہماری راہ میں، اللہ کہتے ہماری، پلورل میں کہتے خود کو، فینا جاہدوا والذین جاہدوا، جس نے جہاد کی، محنت کی، مشقت کی ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، سبیل کا جملہ، سبول سارے راستے ہم اس کو گائیڈ کر دیتے، سارے راستے ہم اس کو دکھا دیتے. انا لمع المحسنین، یہ لوگ محسنین ہیں، احسان کرنے والے. پوری سورہ کی نچوڑ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں آیت کی یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت ملیں گی محنت و مشقت سے اللہ کے راہ. ٹھیک ہے، یؤتی الحکمت ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے حکمت دی خوبیوں کی دولت دے دی. جواب دے دیا اللہ نے. کون سی نعمت میری سب سے بڑی نعمت ہے؟ عقل کا صحیح استعمال، علم کا صحیح استعمال، جس کا رزلٹ ہے حکمت، جس کا رزلٹ ہے حکمت. ہم نے دے دیا یؤتی الحکمت من یشاء خیرا کثیر، ایبنڈنس آف خیر ہم نے دیا، خوبیوں کی دولت دے دی جس کو حکمت دی. سب سے عظیم ترین نعمت کا اعلان خود خدا نے کر دیا. اور حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ علم کو عمل میں لانا اور عقل کا صحیح استعمال کرنا. عقل کی غذا ہے، علم ہے. عقل کی، کیونکہ آخر میں آیت کیا کہہ رہے ہیں؟ انما تذکر اولو الالباب. یہی سورہ 269 کی آخری آیت کیا ہے؟ آخری لفظ انما تذکر اولو الالباب. کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا الا صاحبان عقل. اولو الالباب لب کا جمع لفظ ہے. اور کیا ہر ایک چیز کی ایک طلب ہوتی ہے. کان کی طلب ہے کہ اچھا نحو سنے، قصیدہ سنے، مرثیہ سنے، کان کو طلب ہے اچھی چیز سنے، قرآن کی تلاوت سنے. آنکھ کی طلب ہے اچھا نظارہ دیکھے. زبان کی طلب ہے اچھا غذا کھائے. تو عقل کی کیا طلب ہے؟ جو انسان اشرف عقل کی وجہ سے علم کی طلب ہے. عقل کی طلب علم ہے. اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا، العلم نور، تو وہ بیمار ہے. کیوں بیمار؟ اگر انسان کو لذیذ کھانا کی لذت نہیں ملتی، بیمار ہے، الٹیاں ہو رہی، اچھراٹ ہو رہا ہے. اب اس کی بہترین لذیذ ترین کھانا اس کے سامنے رکھ دو، اس کو لذت ہی نہیں آ رہی، کہ بیمار ہے. تو اگر انسان کی عقل علم کی طلبگار نہیں ہے تو سمجھ لو عقل بیمار ہے. اس کا علاج کرو علم سے ذریعے. عقل بیمار ہے. یہاں کہ اولو الالباب، یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ حکمت خوبیوں کی دولت ہے سوائے جو صاحبان عقل ہے. وہی سمجھے گا کہ حکمت سب سے بڑی دولت ہے. تو یہاں اللہ نے کیا حدیث نے کیا بتائی؟ کل الناس ہالکون، تمام ہلاک ہو گئے، الا العالمون، سوائے صاحبان علم. تمام صاحبان علم ہلاک ہوئے سوائے کہ جس نے اوپر عمل کیا. آخری لفظ ہے کل عالم ہالکون الا المخلصون. آخر میں آگے تمام عمل کرنے والے، علم پہ عمل کرنے والے ہلاک ہو
جائیں گے سوائے مخلص، اللہ کے لیے کام کیا، اللہ کے لیے عمل کیا، اخلاص، خلوص. اس یہاں تک آپ کو پہنچانا تھا. یہ حکمت کی دولت ہے، خلوص حکمت کی دولت ہے. عقل کا صحیح استعمال ہے، علم کا صحیح استعمال ہے، اس کا نتیجہ حکمت ہے. وہ حکمت کی وجہ سے انسان مخلص بنتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ سورہ عنکبوت کی اللہ آخری آیت جو ہماری ذاکرین کے سب سے عظیم ترین ذمہ داری میں اب میں پہنچی کہ نیت کو پالش کرنا ہے. نیت کو پالش کرنا ہے. کیوں مجھے ذاکرہ بننا ہے؟ تزکیہ نفس فوراً ذمہ داری ہے، مگر تزکیہ نفس کی مقدمات تعلیمات. تزکیہ نفس تربیت ہے. تربیت کے لیے علم چاہیے، اللہ کی کتاب کا اور حدیث کا. یعلمہ الکتاب والحکمہ، قرآن کا علم اور حدیث کا علم. قرآن اور اہل بیت رسول نے کہ میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن صامت، قرآن ناطق. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دونوں کو ساتھ ساتھ لے جانا ہے ہمیں، علم اور حکمت کو. جوں ہم تعلیمات کو لے جائیں گے آگے، کتاب کا علم اور حدیثوں کا علم، اس کے ذریعے ہم تزکیہ نفس کریں گے جو مقصد حیات ہے. اس لیے اللہ نے آیت کو الٹ دیا، کہا اے رسول بھیجا ہے رسول کو، پہلے تزکیہ نفس پھر وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جبکہ مقدمات تزکیہ نفس ہے پھر بھی ان کو پیچھے رکھ دیا. اللہ نے کہہ دیا دیکھو کمال انسان علم میں نہیں ہے، کمال اسلام عالم بننے میں نہیں ہے، کمال انسان تقوی میں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سورہ حجرات کی 13 نمبر کیا ہے؟ سورہ حجرات 49 نمبر کا سورہ ہے، ان کا ورس نمبر 13. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ شخص ہے جو صاحب تقوی ہے. اللہ کچھ نہیں دیکھنے والے، تقوی دیکھے گا. تو جو علم پہ عمل کرتا ہے اس کو ہی تقوی ملے گا. تو اللہ نے نہیں کہا علم کی بہت تعریف ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن سورہ فاطر میں کہہ دیا. سورہ فاطر 35 نمبر کا سورہ، 28 نمبر کی آیت 35-28. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کوئی نہیں ڈرتا میرے بندوں میں سے اللہ سے، کوئی نہیں ڈرتا سوائے صاحبان علم. صاحبان علم ڈرتا ہے مگر نہیں پورا، یہ ڈر پورا نہیں ہوگا جب تک عمل میں نہ آئے. ڈرنا کافی نہیں ہے، جب تک عمل نہ کرے. تو تقوی والا صاحب معزز ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت پاتا ہے، وہ مقام پاتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کو ہمیں عالمہ نہیں بنانا ہے، اللہ کو ہمیں متقی بنانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، جو امام زمانہ کو ہمارا تزکیہ نفس چاہے. عالم عارف بنتا ہی نہیں ہے جب تک پہلی اس کا مقصد ہے کہ میں تزکیہ نفس، وہی جو میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ تم خود کردار سازی کرو، تزکیہ نفس کرو، تاکہ تم سامعین کے کردار سازی کر سکو. تو پتہ چلا اخلاص، نیت کو پالش کرنا ہے، تزکیہ نفس کے لیے خیال کرنا ہے، علم حاصل کر کے اس کو عمل پیدا ہونا ہے، عقل کا صحیح استعمال جس کے لیے حکمت پیدا ہو، عقل اور علم کا. یہ ہماری ذمہ داری، عظیم ذمہ داری آ گئی. اس کے بعد پھر ہمیں ایز اے ذاکرہ چننا ہے کہ معاشرے میں مجھے کردار سازی کرنی ہے، سامعین کی کردار سازی کرنی ہے. یہ ساری ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد معاشرے میں کون سی خرابی ہو رہی ہے. دیکھیں تو وقت کتنا ضائع جاتا ہے. اب دیکھو کبھی ایسی باتوں میں ضائع جاتا ہے کہ قیمتی وقت ایک چانس ملے آخرت بنانے کے، جو ہمیشہ رہنا. ہم فیہا خالدون، پرماننٹ ایبوڈ ہے ان کے لیے. ایک یہ 70 سال 80 سال بس اتنی جو زندگی ملی ہے، بس اس کے بعد ختم امتحان، پرماننٹ ایبوڈ. جنت میں اتنے سارے درجات ہیں، ہمیں خالی جنت نہیں چاہیے. جنت ہماری خادمہ ہے، جنت ہماری خدمت گزار ہے. ہم تو جنت سے کئی بلند ہیں، ہم مومن ہیں، مومن اہل بیت ہیں، ہم شیعہ اہل بیت ہیں. ہماری تو خادمہ ہے جنت. ہمارا تو علم ہے کہ ہمیں قربت رسول، قربت اہل بیت، قربت خدا ملے جنت میں. یہ روحانی نعمت کی ہمارا مقصد ہے. اتنی بلند ہماری نیت ہے کہ ہمیں کیا جنت نہیں چاہیے. ہمیں جنت میں وہ درجہ چاہیے کہ جب ہمیں قرب اہل بیت ملے، کیونکہ ہمارے سانس لیتے ہر سانس عشق اہل بیت میں سانس لے رہے. تو عشق میں لے رہے تو اس کی پیروی کرنی ہوگی.
खाली इश्क काम नहीं आता, पैरवी करना है। अल्लाह ने रसूल से क्या कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, सूरह आल इमरान की 31 नंबर की आयत, सूरह आल इमरान 3rd नंबर का सूरा है, 3रा नंबर का सूरा, वर्ष नंबर 31 ए रसूल कहते हैं मुसलमानों को, दावा करे तो अल्लाह को चाहते हैं ना, वो कहते हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, उनको कह दे कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, रसूल कह दे कि तेरी इत्तबा करनी यानी मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी। रसूल तुम कह दे कि मेरी इत्तबा करो यानी रसूल की इत्तबा, ये प्रूफ है कि तुम अल्लाह को चाहते हो। खाली दावा ज़बानी अल्लाह कबूल नहीं करता है, रसूल की पैरवी करो। और रसूल के साथ साथ अहले बैत आ गए, उलिल अम्री मिनकुम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्री मिनकुम, रसूल के साथ उलिल अम्री मिनकुम जुड़े हुए हैं। सूरह निसा की 59 आयत, या अल्लज़ीना आमनू, खिताब हमें है, या अल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्री मिनकुम, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की उलिल अम्री मिनकुम। कौन है उलिल अम्री मिनकुम? अहले बैत, उनकी इताअत वाजिब कुरान ने करार दिया है। तो कह दे अगर वो मुसलमानों कह रहे कि मुझसे मोहब्बत कर, तो उनको कह दो मोहब्बत की दलील ये है कि रसूल तेरी पैरवी करे, उनको कहो मेरी पैरवी करो, तो फिर युब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा, फिर अल्लाह करेगा। पहला कदम तुम आओ, फिर अल्लाह 10 कदम आके तुमसे मोहब्बत करेगा, गुनाह भी माफ़ कर देगा। पहला कदम आना है कि रसूल की पैरवी करनी, उसके साथ उलिल अम्री मिनकुम की पैरवी करनी है, पैरवी मांगी गई है। तो पता ये चला हमें कि हम हमारी किरदार साजी करने के लिए सामीन की देखना पड़ेगा कि माशरे में कौन सी खराबी हो रही है, कितना टाइम ज़ाया जा रहा है। कि हमें तो जन्नत में आला तरीन दर्जा चाहिए रसूल और अहले बैत के पास, और रिज़वानुन मिनल्लाह अकबर, सूरह तौबा की आयत है, सबसे बड़ी नेमत जन्नत के रिज़वानुन मिनल्लाह अकबर, सबसे बड़ी नेमत जन्नत की अल्लाह की रिज़ा। अल्लाह की रिज़ा मिली तो रसूल और अहले बैत मिल गए ऑटोमेटिक। ये है हमारे एम ऑफ लाइफ कि हम ऐसे तज़किया करना है, ऐसे नफ्स की पाकीज़गी करनी है कि हमें जन्नत के आला दर्जा में जाना है, सिर्फ कुर्ब अहले बैत चाहिए। तो पता चला कि हमें अहले बैत की वो सीरत बयान करनी पड़ेगी, हमें वो चीज़ बयान करनी पड़ेगी कि माशरे में ख़राबी हो रही। सबसे पहले देखो टाइम की मजलिस से पढ़नी चाहिए कि हम खुद भी टाइम को ज़ाया ना करें। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन जो हाथ में आया है, तो हम लोग दुनिया की बाबत में ओवर स्मार्ट बन गए। स्मार्टफोन हाथ में आया ना, ओवर स्मार्ट बनेंगे दुनिया के बाद, और आखिरत के बारे में उतरते चले जा रहे हैं। नींद से उठे अल्लाह को याद करें, इमाम ज़मानों का सलाम करके पहले देखो क्या मैसेजेस है। इमाम बारगाह में भी साइलेंट में रखेंगे तो लाइट आई तो देखना है क्या मैसेज। वहाँ जाकिरा मजलिस पर है जाकिर, वहाँ इतनी एडिक्शन, इतनी गुलामी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये नेमत हमारे लिए, अल्लाह की तो हर नेमत तेरे लिए, तू नेमत के लिए नहीं है, तू बहुत बुलंद है, तू अशरफ मखलूक है, इतने मखलूकात में से तू अफजल है। तुझे मैंने इज्जत का ताज पहना है, वलक़द कर्रमना बनी आदम की औलाद को हमने कर्रमना का ताज पहनाया है। सारी नेमतें तेरे लिए, तू मेरे लिए, हर चीज़ तेरे लिए, तू उसकी गुलामी में नहीं सक सकता। तो अपने आप को इतना घटिया कर देते हो, इतने अपने आप को गिरा देते हो कि इस चीज़ों की गुलामी में तू आ रहे है कि जो तेरे लिए खल की गई है। तू मोमिन क्या है? तू इतना अपने आप को गिरा देते इंसान तो अशरफ मखलूक में है, ऊपर से अहले बैत के मानने वाले। हमारे पास विलायत अइम्मा है, सबसे बड़ी नेमत उज़मा है जो कितने % लोगों के पास है दुनिया, वो भी अहले बैत जैसी नेमत उज़मा होते बावजूद इन दुनिया की नेमतों की गुलामी में आ जाए, वो क्या जवाब देंगे अहले बैत को? नेमत तेरे लिए, तेरी खादिमा है, तेरी खिदमत गुजार के लिए सब पैदा हुए, तू उनकी गुलामी में आ गए। एक अगर मोबाइल खो गया तो हाय वो मेरा मोबाइल, एक मिनट नहीं चलता उसके बगैर, पागल करके कितना टाइम वेस्ट करते, एक चीज़ खो गई, जबकि वो हमारी गुलामी करे, हम उसकी गुलामी में आ गए। कितना इंसान अपने को गिरा देता है। शादी में देखो, अल्लाह ने नेमत दी, कहीं बेटा दे दिया, दामाद दे दिया, कहीं रहमत दे दी, बहू दे दी, तूने नेमत दिया, अब तेरी नाफरमानी हम करेंगे। तूने दिया ना, हमने बेटी दिया, बेटा दिया, तेरी नाफरमानी करेंगे हम, मिक्स गैदरिंग करेंगे, बेपर्दगी करेंगे, ब्यूटी पार्लर में दुल्हन आके बैठेंगे स्टेज पे, ना महरम निगाह बुरी जैसी डालता चला जाए।
دیکھے تو شادی کے گانے کیسے کیسے وقت ہوتے, کتنا ٹائم ضائع, کتنا اسراف, دکھاوا. اس نے 5 ڈشز کی تو میں تو 6 کروں گی. اسراف کیا کیا نہیں ہوتا ہے ایک شادی کے. سوچے تو یہ ٹاپک پڑھنی چاہیے. یہ ہماری کردار سازی خود کی کر رہے ہیں, خود اس سے روک لے. ہماری گھر کی شادیوں تو ہم بیدار رہے کہ دیکھو ہم ذاکرہ ہے, ہم ممبر استعمال کرتے, ہم صاحب ممبر ہے, اور ممبر کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم خود کی کردار سازی کریں کہ ہمارے گھر میں شادی ہوئی تو ہم بےہودہ شادی نہ کریں, ایسی شادی کہ امام زمانہ شرکت کریں. پہلے ہم امام زمانہ کو دعوت دیتے, تم آنا بی بی فاطمہ, تم آنا ہماری شادی میں, اور ان کو بلا کے اس کو دل دکھائیں گے, وہ آئیں گے ہی نہیں. پہلے سے پتہ ہے وہ تو علم الغیب کے مالک ہے, کیسی بےہودہ شادی میں ہم جائے کیا. حدیث قصہ پڑھ کے بلایا اور بھگایا, حرام کے فہرست کام دیکھے. حدیث قصہ بیان کیوں کیا؟ برکت کے لیے. اور وہاں گناہ نے کبیرہ کیا. دیکھو مذاق ہو رہے, مذہب کی مذاق, یہ مذاق کر رہے ہیں ہم. تو پہلے ہم ہمارے گھر سے شروع کر, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. ہماری گھر کی شادی کو ہم اسلامی شادی بنائیں, امام زمانہ کو خوش کرے, امام زمانہ کو اذیت نہ دے. تو پھر ہم معاشرے میں پڑھ سکتے ہیں, پھر ہم معاشرے میں سامعین کو سمجھا سکتے ہیں. اگر امام زمانہ کو حضور جلد چاہیے تو شادی تو پہلی اینٹ ہے, اور نیک اولاد ہونے کے لیے پہلی اینٹ ہے جو نیک اولاد امام زمانہ کو چاہیے. ان کی پہلی اینٹ, فاؤنڈیشن, بنیادی پتھر شادی ہے. اس میں کیا گناہ کیا, سارا اولاد میں اثرات آئیں گے, سارے ہماری شادی میں ان کے برے اثرات آئیں گے. پھر برے اثرات آئے, تکلیف آئی, کسی نے نظر لگا دی, کسی نے جادو کر دی, تمہارے گناہ کہاں گیا؟ جو گناہ کی فہرست تم نے انجام دیا تھا اس کو کونے میں چھوڑ دیا کسی نے. بس لوگوں پیچھے, ہمارے پیچھے پڑے, لوگوں نے حسد کیا, دلہن اتنی اچھی لگتی تھی, دیکھو تو بیمار پڑ گئے. تم نے 750 گناہ کیا, اسی لیے دلہن بیمار پڑی اور یہ تکلیف آئی, اور تم نے کہہ دیا فوراً کسی نے جادو کر دیا, کسی نے بد نگاہ نکالا. یہ ہماری حالت, یہ ہے ہماری حالت. امام زمانہ رو رہے ہیں ہمارے لیے, ہماری شادیوں میں ہمیں تکلیف نہیں آئے گی کچھ بھی, شادی کامیاب ہو جائے گی, میاں بیوی کی محبت بھی بنے گی, اچھی اولاد بھی مل جائیں گی. تم گناہ نے کبیرہ کرتے چلے جاؤ, اور ایسی توقعات رکھے کس ہم نے کہ ہماری شادی بھی کامیاب ہوگی, اچھا اولاد بھی دے گا, یہ ہوگا. اتنے گناہ سزا. تو یہ معاشرے میں ہم سامعین کی کردار سازی کر سکتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے جو غلطی ہو رہی اس کے لیے آنکھ کھلا رکھنا ہے, مگر ہمیں خود سے شروع کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی شادی نہ ہو. سمجھا کے ابھی سے بچوں کو, ابھی بالغ ہونے والے سمجھ, ابھی سے ان کے دماغ میں بات ڈال دے, مدرسہ میں ڈال دے کہ دیکھو کیسی شادی ہم کریں تو امام زمان ہم سے راضی اور خوش ہوں گے, امام حسین اور کربلا والے ہم سے راضی اور خوش ہوں گے. بی بی سکینہ 4 سالہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں کی ہے. حمید ابن مسلم چاہتا ہے کہ اس کی آگ بجھا دے کہ خبردار میں سیدہ کی پوتی ہوں, میرے جسم نہیں بس کر, پردہ مستحب نہیں, ابھی مستحب نہیں, 7 سال سے مستحب ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہمیں اتنی چھوٹی بچی سبق دے تو کیا ہمیں نہیں کہیں گے تمہارے حجاب کو کیا ہوا؟ میں نے آپ کو درس کے لیے میں نے دیا ہے, ہم 4 سال کی میں نہیں ہوں, میں آپ کو درس دیا, تم نے عزاداری کے ذریعے کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا عزاداری؟ صفِ عزا کے ذریعے ہم خود کیا بنے اور دوسرے کو کیا بنائے. یہ 2 عظیم ذمہ دار, پورا اسلام سمجھ کے آ جاتا ہے, جس میں سورہ العصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے عصر کی. عصر کے معنی ہے وقت. امام العصر کہتے ہیں امام زمانہ کو, وقت کے امام. زمانے کو بھی عصر کہتے ہیں. زمانہ کی قسم, بے شک ان الانسان, ایک انسان کی بات کرے, سنگولر, ایک انسان. خسارے میں 3 ایسے لفظ ایک ہی آیت میں ہے بتانے کے لیے انسان بہت زبردست گھاٹے میں, عام گھاٹے میں نہیں, حد سے زیادہ. ان خود بے تحقیق, ویریلی, شورلی, ان الانسان اکیلا, ایوری انسان خود قبر میں اکیلا جائے گا, جواب اکیلا دے گا قیامت میں, نفسا نفسی, خود ایک انسان. ان لفی, لام جو فی کے ساتھ ہو جائے تو مینس اللہ بہت اسٹریسنگلی بات کر رہا ہے, بہت تاکیدی بات کر رہا ہے. ان الانسان لفی خسر, خود لفظ خسر عرب ممالک میں, عرب خسر یعنی بہت بڑا گھاٹا, بہت بڑا نقصان. تو ان لفی نے خسر, اتنی چھوٹی سی آیت میں 3 لفظ بتا رہا ہے کہ انسان اگر زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ زمانے سے عبرت حاصل نہ کی,
کہ آج کوئی مالدار ترین بستر میں کیسے پڑا ہے، کیسی حکومت لے کے بیٹھا تھا، آج خاموش بستر میں پڑا ہے. آج کیسے کیسے قرآن میں اتنے قصے ہیں، کیسے مغرور لوگوں کو کیا عذاب آیا. انسان تو بیدار ہو جا، تو زمانے سے سیکھ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے مہلت پہ مہلت دی، نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، کتنے عذاب میں کتنے عذاب میں مبتلا رہے. زمانے کی قسم، تم نے اگر زمانے سے عبرت حاصل نہیں کی تو بہت بڑے گھاٹے میں ہوگی. اور وقت کی قسم کہ اگر تم نے وقت کی قیمت نہیں جانا تو تم بہت بڑے خسارے میں ہو. ایک ہی ٹائم ملتا ہے زندگی بنانے کے لیے، اس یہ اتنی مہلت، بس یہ اس دنیا کی زندگی. پھر کہا ہاں مگر پھر دلاسا، بہت بڑا علاج. ہر کوئی خسارے میں نہیں ہے. جن میں 4 باتیں پائی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خود سازی، کردار سازی خود کی. آمین و عمل صالحات، ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہے. لازم ملزوم ہے، دو ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا. جیسا ایمان ایسا عمل صالح. تو پہلی 2 باتیں ہماری کردار سازی. پھر دوسری 2 باتیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو دعوت دو حق کے لیے، صبر کی تلقین کرو. یہ ہے سامعین کی کردار سازی ہم نے کرنی. یہ 2 ذمہ داری، خود کی کردار سازی اور سامعین کی کردار سازی کرنے کی ہمیں یہ سورہ واضح بتا دیا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری. اور کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں صبر کی بہت ضرورت، صبر کی تلقین کرتے کرتے ہمیں خود کو صبر چاہیے. کیونکہ اگر انسان حق بات کرتا ہے تو دشمنی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. تو انسان ڈرتا ہے کہ نہیں لوگ میرے دشمن ہو گئے، میں ان کی غلطی بتاؤں گی تو میری دشمن ہو جائے. نہیں، آج دنیا میں مصیبت و پریشان کے ہمارے مراجع تقلید و کیا فرماتے، ون آف دا مین ریزن، ایک وجہ ہے کہ پریشانیوں مصیبتوں حاجتیں قبول نہیں ہوتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا چھوڑ دیا ہے. جہاں موقع محل ہے اور حکمت کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، مگر ہم غفلت اختیار کرتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنی عظیم ذمہ داری ہے. جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہے، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. تو یہ بہت خوش قسمت ہے جن جو ذاکرہ بن رہا ہے، اس سے امر بالمعروف ان کو ہوتا رہے گا، آٹومیٹیکلی ہوتا رہے گا. مگر بے شرط وہ منبر کا حق ادا کرے، سامعین کی کردار سازی کرے، وہ ٹاپک کو لے، وہ موضوعات کو اٹھائے کہ جو معاشرے میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، جو غلط رسومات وغیرہ ہو رہا ہے. حسد ہے، عورتوں میں کتنا حسد ہوتا ہے. ایک دیورانی جیٹھانی کے لوگ اتنے کہتے قبر بھی قریب میں رکھو. لوگ کہتے ہیں نا محاورتاً قبر بھی قریب میں رکھو، بولتے لیتے. پرانی عورت تو بولتی تھی، تو بہت یاد ہے میری، ہمارے بزرگ کہتے تھے. تو اس کی موضوع پڑھے کہ حسد کا کیا نقصان ہے. حضرت یوسف کا بھائیوں نے حسد کیا بھائی پہ تو 30 گناہ نے کبیرہ میں ملوث ہوئے. 30 گناہ میں کبیرہ میں ملوث ہو گئے. ایک حسد کئی گناہوں کی ماں ہے، کئی گناہوں کی ماں ہے. ان الحسد یاکل الحسنہ کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا دیتی. پھر دوسری حدیث ان الحسنہ یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. ایمان کو بھی کھانے لگتا ہے. پہلے ساری حسنات کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو، پھر اصول دین کی طرف آتا ہے، ایمان کو کھانے شروع کر دیتا ہے. اسی لیے امام علی فرماتے تھے مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ، اپنی خود کی صحت پہ بھی رحم نہیں کرتے کہ حسد کی وجہ سے صحت بھی چلے جاتی، صحت بھی، تندرستی بھی چاہتی ہے کہ جلن اپنے کو جلاتے رہتے نا. جب جلاتے ہیں تو وہ بیماریاں لیتے ہیں. تو جسمانی بیماری، روحانی بیماری، عقل کی کمی، اخلاقی کمی، مورلی، اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی، چاروں پاور کو انسان نقصان پہنچاتا ہے ایک حسد کی وجہ سے. تو ہمیں ایسی مجلسیں پڑھنی چاہیے کہ لوگوں حسد کرنا چھوڑ دیں. جیسے مثال آپ دعا 35 نمبر کی دعا کا حوالہ دے سکتے ہو، صحیفہ سجادہ. صحیفہ سجادہ کیا ہے؟ آپ اس کا موضوع رکھیں، خود کی کردار سازی بھی ہو جائے گی اور سامعین کی کردار سازی. مکارم الاخلاق کی جیسے ابھی بات ہوئی، اس میں سے تھوڑے باتیں اٹھائے، پورا اشرا مکارم الاخلاق. تو خود کی بھی کردار سازی ہو رہی ہے اور سامعین کی بھی. اسی طرح 35 نمبر کی دعا بہت مجھے پسند ہے یہ دعا، اس لیے میں نے ان کی دعا تو ہر دعا صحیفہ سجادہ
اس کو اخت القرآن کا، قرآن کی بہن، ناج البلاغہ اکل قرآن کا، قرآن کا بھائی. قرآن کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کتاب کے سٹیٹس ہے وہ ناج البلاغہ. تیسرے نمبر پہ صحیفہ سجادیہ، اخت القرآن. ایک ایک دعا پورا اسلام ہے، ایک ایک دعا پورا قرآن ہے، پورا مکتب. ایک ایک دعا اگر ہم نے اسٹڈیز اچھی طرح کی، اس پہ عمل پیرا ہوئے. اور امام زمانہ کی پسندیدہ ترین کتاب. جب آیت اللہ باقر مجلسی کا باپ تقی مجلسی، امام زمانہ سے رابطہ قائم ہوا کہ مجھے ایک کتاب بتاؤ، ایک کتاب بس کہ مجھے کردار سازی کرو، مجھے میری کردار سازی کرو. امام زمانہ نے صحیفہ سجادیہ کا بتایا کہ پوری کتاب کردار سازی کی کتاب ہے، نام دعا کا مگر ہے کردار سازی کی کتاب. تو 35 نمبر کی دعا میں مولا کتنا اچھی طرح آپ دیکھیں گے، ہیڈنگ لکھا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان مولا آتے تھے تو راضی برضا رہنے کی دعا. راضی برضا کیوں؟ لوگوں کے درمیان آنے کے بعد دیکھو تدبر یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ دعا ہو سکتی راضی برضا رہنے کے لیے دعا، اللہ کے ہر رضا میں راضی رہو، نہیں. راضی رضا رہنے کی دعا جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. کہ جب انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، کسی کا اچھا لباس دیکھا، ولادت تھی، تو میرے پاس یہ لباس نہیں ہے، حسد آنے کا امکان ہے. اگر کسی کو میں نے کسی کا گھر میں دیکھا محل ہے اور ہمارا زونپڑی ہے، ہم نے حسد آنے شروع کر. فیس بک اللہ اکبر فساد بک ہے، دجال ہے دجال. فیس بک میں آپ نے دیکھا فلاں ہنی مون چلے گئے، مجھے تو ہنی مون بھی نصیب نہیں ہوا، دیکھو تو ان کا ہنی مون. ابھی گھر میں آگ لگانا شروع کر دیا، حسد آیا. دیکھا اس نے، دیکھو تو اپنے بچے کا کیسا برتھ ڈے کیا. ان کو دکھانے کی کیوں ضرورت ہے؟ لوگوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ یہ احمق ہے. اشرف مخلوق اپنے آپ کو گرا دی ہے. اہل بیت کے ماننے والے اپنے آپ کو آخری طبقے میں گرائے. خدا نے تجھے کرامت کا تاج پہنایا، تجھے اللہ نے معزز بنا ہے، تجھے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا کیا کہہ رہا ہے. ملائکہ کو جھکایا، انسان کا قبلہ بنایا، آدم کو قبلہ بنایا، ملائکہ کو جھکایا، کیا کچھ نہیں کیا. یا بنی آدم، ہر ایک اولاد، آدم کی اولاد، ہر کوئی نبی کی اولاد، اور پھر سید و رسول کی اولاد، زہرا کی اولاد. ان کو تو کئی گنا سوال پوچھا جائے گا. سیدوں کو تو تیار رہے، ان کو تو بہت پوچھا جائے گا. ہم تو رش کرتے کہ کاش ہمیں ایک قطرہ خون زہرا مل جائے. ان کے رگوں میں خون زہرا ہے. کیا انہیں قدردانی کی ہے؟ کیا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں ہمارے رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں زہرا کا خون دوڑ رہا ہے. تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا، سیدوں کو مکارم الاخلاق بتانا پڑے گا. اس پہ ڈبل ذمہ داری ہے غیر سید کے مقابلے میں کہ ہر سیدانی غیر سیدانی کے لیے نمول عمل بنے، بتائے کہ میں زہرا کی بیٹی ہوں. اس کی ڈبل دگنا ذمہ داری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری کردار سازی کے لیے ایک دعا، اس میں دعا ہے 35 نمبر میں. سید سجاد کہتے پروردگارا تو جو تقسیم کیا ہے لوگوں میں، کسی یعنی کسی کو مال دیا، کسی کو خوبصورتی دیا، کسی کو تندرستی دیا، کسی کو کوئی بیمار ہے، کوئی الگ الگ چیز تو نے عین عدل و انصاف سے تو نے کیا. کیوں؟ تو حکمت والا ہے، تو مصلحت جانتا ہے، تو حکمت والا ہے، ارحم الراحمین ہے تو جو تو نے تقسیم کیا عین عدل و انصاف سے تقسیم کیا. الفاظ کا اضافہ میں کرتی ہوں مگر مفہوم امام کا عین عدل و انصاف. پہلے گواہ یہ دیتے تو حسد کروں کیوں؟ جب اللہ اپنے عدل و انصاف سے حکمت سے کام کیا ہو تو حسد کرنے کی ضرورت. پھر کہ اللہ اگر میں نے حسد کیا، کسی کا کچھ دے کے حسد کیا، تو گویا میں نے تیرے فیصلے پر اعتراض کیا، تیرے فیصلے کو، کیونکہ تو کسی کو مال دیا، تو نے کسی کو خوبصورتی دی، تو کسی کو علم دیا، تو کسی نے کسی قسم کی نعمت دی، تو نے تقسیم کیا ہے ان کی امتحان کے لیے، نہ کہ ان میں کوئی خوبی ہے اس لیے تو نے دیا ہے. ہر ایک کو الگ الگ خوبیاں دی تاکہ ان کی ٹیسٹ ہو کہ تم نے اس نعمت کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہو، اللہ کے راہ میں کس طرح خرچ کرتے ہو. نہ کہ تمہارے میں کوئی خوبی ہے اس لیے، نہ کہ کوئی خوبی ہے تو تمہیں مال دیا، نہ کہ تمہارے میں کوئی کمی ہے تو مال سے محروم رکھا. نہیں، ذمہ داری ہے مالدار کی کہ تمہیں خدمت کرنی ہے بیوہ یتیموں کی. ٹیسٹ ہے تمہارا، تم امتحان ہے، نہ کہ تمہارے میں کوئی خوبی ہے، نہ کہ غریب میں کوئی کمی ہے. نہیں، میں نے تجھے اس کو امتحان میں تیرا صبر و قناعت میں ٹیسٹ کیا تجھے. یہ تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، تیری عزت کو برقرار رکھنا، تجھے یہ ٹیسٹ، ان کو یہ ٹیسٹ. مگر میری مصلحت کے مطابق میں لوگوں کو چنتا ہوں کہ کس کو کس طرح ٹیسٹ کروں، نہ کہ کوئی خوبی ہے. تو پھر سید سجاد فرماتے دعا 35 میں صحیفہ سجادیہ میں کہ اگر تو نے کسی کو کہ نعمت دی
تو اگر میں نے حسد کیا تو گویا میں نے تیری تقسیم پہ اعتراض کیا ہے، تیرے سے میں جنگ کر رہا ہوں کہ تو نے کیوں دیا، تو نے اس کو کیوں دیا ہے. سوچی کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں. کیا کیا بات اخلاق کی کھاڑی اس دعا میں. اگر کوئی کبھی کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو زیادہ احترام کرتا ہے، بالکل غریب ترین کو دیکھتا ہے تو کبھی احترام میں کمی بھی کر دیتا ہے. سید سجاد کہتے ہیں اس دعا میں کہ خدایا میں کبھی ایسا نہ کروں اس حماقت کہ مالدار کی وجہ سے کسی کو عزت اور غریب کو حقارت سے دیکھوں، کیونکہ تو نے تو کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تیرے نزدیک تو معزز وہی جو صاحب تقوی ہے. تو صاحب متقی تقوی، صاحب تقوی کی عزت ہے، نہ کہ مال دیکھا جائے گا، کہ نہ غربت دیکھی جائے گی، یہ دن نہیں کھا جائے. کیا کیا جملہ ہے یہ، تمہیں بیچ میں تھوڑا نکالا، آپ خود اسٹڈی کریں. تو ایسے موضوعات ہم رکھیں کہ لوگوں کو ہلائے تاکہ حسد چھوڑ دے. دیورانی جیٹھانی دونوں ساتھ میں بیٹھے دیکھیں گے، حسد چھوڑ دیں گے، اسی دن گھر جنت بن جائے گا. کتنے فوائد ہوئیں گے. ان کے بچے میں بھی حسد نہیں ہوگا. ماں میں 2 ماؤں میں حسد ہو تو بچے میں حسد منتقل ہوتا ہے. ہیریڈیٹری ہے، روحانی بیماری بھی ہیریڈیٹری ہے جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں. تو ایسے موضوعات جو ہم دیکھیں، جو غیبت، اللہ اکبر، غیبت تو ہم اس کو معمولی گناہ بھی نہیں سمجھتے. گناہ نے کبیرہ یاکل لحم اخی میتا فکرہتم لا یکتب بعضکم بعضا. خبردار سورہ حجرات. تو ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا. کیا تم یہ پسند کرو کہ مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بھائی کی میت پڑی ہے، مومن بھائی کی، تو اس میں گوشت نوچ کے، ایسے تو گوشت نہیں آئے گا، نوچنا پڑے گا، تو کھاؤ، کرو گے تم. یہ ہے غیبت. اتنا بڑا گناہ کہ اس کی ایسے گناہ کی کوئی مثال کہیں خدا نے نہیں دیا. اس کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، اس کی غیبت کر، اور اس سے بڑھ کر تہمت بھی لگاتے. خدا نہ خاصا کہیں طلاق ہوتی ہے، ہمیں حقیقی بات کیا پتا، اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، جس کو جو پسند اس کے ہیں کر کے تو نے ایسا کیا، تیری بہو نے تیرا، ارے تم ماں تھے. کتنا مرچ مسالہ، عورت تو کچن میں مرچ مسالہ استعمال کرتی ہے تو باتوں میں بھی استعمال کرتی ہے. عورت کی تو عادت ہے مرچ مسالہ کے بغیر وہ بات تو کر نہیں سکتی. اور ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا اور تہمت لگانے بیٹھ گئے. امام حسن نے کیا کہا؟ 4 انگلی کا فرق ہے، آنکھ اور کان. ہر ایک دیکھے گا تو 4 انگلی کا فرق ہوگا. 4 انگلی، جو دیکھو وہ حق ہے، جو سنو وہ باطل ہے یا تو محتاج تحقیق ہے، یا باطل ہے یا محتاج تحقیق ہے. تم فیصلہ نہیں کر سکتے. معاشرہ کتنا کان کے کچے ہے، کتنے لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے. معاشرہ تو کان کا کچا ہے. تو کان کے کچے کی دعا کر. فرعون کو جب پوچھا جاتا ہے کہ 400 سال تک ایک سر میں درد بھی نہیں ہوا، 90,000 بچے کو قتل کیا ہے، اتنا ظلم پہ ظلم کیا ہے، 400 سال تک ایک سر میں درد بھی نہیں ہوا. اللہ سے لوگوں نے کمپلین کیا، موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا عدالت کہاں ہے کہ تم لوگ اس کی خرابی دیکھتے ہو، اللہ ان کی خوبیاں دیکھتے جس کو ان کو دنیا میں پورا پیمنٹ کر دینا ہے، پھر وہ جہنم واصل ہوگا. پورا دنیا، اس میں ایک اس کی اہم صفت ہے کہ کان کا کچا نہیں تھا. کوئی شکایت لے کے آتا تو دوسری پارٹی کو پہلے بلاتا تھا، ان کو بلاؤ تب میں فیصلہ کروں گا. ظالم ہے مگر اتنی عقل تھی کہ ایک سائڈ کی سٹوری نہیں سننا چاہیے، 2 سائڈ کی سنو پہلے. اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ایک سائڈ کی سٹوری سن کے فیصلہ کر دیا، فوراً بات آگے بڑھا دی. کتنے گناہ جمع کرتے ہیں، سنی بات کو آگے کرنا، ایک جھوٹ، غیبت، تہمت، کتنے بڑے بڑے گناہ جمع ہو گئے. تو ایسے موضوعات کو کردار سازی ہم پبلک کی کریں، سامعین کی، جو معاشرے میں الرٹ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. آج کی نوجوان نسل کو کریں گے، اس کو ایڈریس کریں گے تو ان کا آنکھ کا گناہ زیادہ ہے. بزرگوں کو دیکھیں گے تو زبان کا گناہ زیادہ ہے. یہ دونوں، زبان اور آنکھ، موسٹ امپورٹنٹ اعضاء و جوارح میں سے موسٹ آرگنس آف دا باڈی میں 2 سب سے اہم ترین ہیں. اگر تباہی سے پوچھا گیا کہ مجھے نماز میں کنسنٹریشن نہیں ملتا، مجھے حضور قلب نہیں ملتا، میں کیا کروں؟ کہ زبان کی حفاظت کرو. بےہودہ زبان میں حلال باتیں مگر زیادہ بن ضروری ہوگی، نماز میں اٹینشن نہیں ہوگا. آیت اللہ بہجت سے پوچھا مجھے نماز کا اٹینشن نہیں ملتا ہے، مجھے کنسنٹریشن چاہیے، تو آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ جو الٹی سیدھی چیزوں دیکھتے ہیں تو کنسنٹریشن کو کھینچ لیتی ہے. دونوں نے ایک بات بتائی. شہید مرتضیٰ مطہری نے آنکھ کی بات اگین بتائی، آنکھ. تو آج کے ہمارے بچے آنکھ کے گناہ زیادہ کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹی وی وغیرہ. آنکھ الٹی سیدھی باتیں دیکھتے ہیں، آنکھ کے گناہ پہ گناہ ہوتا ہے. ایسے بھی ان میں لائٹ جو آتی ہے
آئی فون وغیرہ میں، وہ لائٹ بھی آنکھوں کو بینائی میں کمی کر دیتی ہے. کچھ لوگوں کو تو آنکھوں کی بیماری بھی ہو گئی. تو ظاہری بیماری بھی آتی ہے، باطینی بیماری بھی اس میں آتی ہے آنکھ کی وجہ سے. دوسرے علماء سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ نماز میں کنسنٹریشن کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہ نامحرم کے دیکھنے سے، بار بار نامحرم کی نگاہ پڑنے سے نماز کی کنسنٹریشن. وہ بھی اس نے بھی آنکھ کی بات کہی، اس نے نامحرم کو بتایا. تو پتہ چلا آنکھ اور زبان اس کا ذکر زیادہ کرے. نوجوان نسل ہو تو آنکھ کا ذکر کرے کہ کیا گناہ ہے الٹی سیدھی پروگرام دیکھے آئی فون میں وغیرہ. ایڈکشن ہے ان کا. یہ ٹاپک پکڑنی چاہیے کردار سازی میں. ان کو سامعین کو ان کو آنکھ کے بتانا چاہیے. آنکھ کا شہید مرتضیٰ مطہری کہتے تھے اگر کوئی ایک گندی فلم دیکھے، گندی باتیں دیکھ لی، موت تک وہ دماغ میں بات رہ جاتی، سوائے کو زبردست توبہ کی توبہ نصوح، ورنہ وہ موت تک دماغ میں بات رہ جاتی ہے. جو گندی چیز دیکھے ہٹتی نہیں ہے. ابھی وہ کیسے نماز میں کنسنٹریشن دیکھے، غائب ہو جائے گا. اتنا نقصان دہ آنکھ کی بات ہے. ایت اللہ وحید خراسانی انہوں نے کہا تمہیں امام زمانہ کا کانٹیکٹ چاہیے، ہر وقت امام زمانہ تمہارے ساتھ رہے، تمہیں 5 باتیں کرنی پڑے گی. پہلی بات کیا بات ہے؟ اول وقت نماز. وہ تو ہر کوئی آیت اللہ بہجت بھی سب نے ایک بات امام زمانہ کی فرسٹ ڈیوٹی. واجبات بھی نمبر 2 میں ڈالا، واجبات بھی نمبر 2 میں ڈالا، اول وقت نماز. اور ذاکرین کو تو سوال ہی نہیں، اس کو مجلس پڑھنی ہی نہیں چاہیے نماز کے وقت. نماز کے وقت سب اسٹینڈ اسٹل آ جائے، پھر بھلے جاری رکھے بعد میں نماز کے بعد، یا تو نماز کے بعد ہی مجلس شروع کرنا چاہے. 1 بجے کرے کہ ظہر اثر پڑھ لیا، 7 بجے کرے کہ مغرب عشاء پڑھ لیا، یا تو صبح جلدی کر لے کہ ظہر اثر پہلے فارغ ہو گئے. تو سب نے اول وقت نماز پہلے تو بتائی کہ بعد میں امام کے لیے پھر کر نمبر 2 میں واجبات. سوچے اول وقت کتنا امپورٹنٹ تھا. نمبر 2 میں واجبات، نمبر 3 میں محرمات. پھر آیت اللہ وحید خراسانی جب محرمات تک آئے تو کیا کہا؟ بالخصوص آنکھ کے گناہ، بالخصوص آنکھ کے گناہ کا. آیت اللہ وحید خراسانی آج عالم فالعالم ہے کہ خبردار امام زمانہ سے گہرا تعلق کرنا ہے، کانٹیکٹ میں رہنا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس سے گناہ نہ ہو جائے. آج کی نوجوان نسل ہماری آنکھ کا گناہ زیادہ کرتی. عورتوں زبان کی، تو عورتوں کا مجمع تھا، زبان کا ذکر زیادہ کرنا پڑتا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ سب سے بدترین خراب ترین انسان کون ہے؟ جس کے پاس نجیس بیماریاں ہیں. مولا علی نے جواب دیا جس کے پاس نجیس بیماریاں. مولا کون سی نجیس بیماریاں؟ کا 3 ایسی بیماریاں ہیں اگر کسی کے پاس بھی ہو وہ بدترین انسان ہے. پھر کیا کہ پہلی چیز اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھاتا ہے. یاد رکھنا کہ ہم لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. ہماری ماسی کم کرنے والی سے، ڈرائیور ہو ان سے کس طرح کیسے لہجے سے بات کر رہے. بدتمیزی کیوں؟ لوگوں کو میں کہتی ہوں نرمی سے بات کو کہتے نہیں وہ بگڑ جائیں گے. وہ بگڑے ان کا گناہ ہے، ہم کیوں خراب کریں اپنا اخلاق؟ ہماری زبان کو کیوں خراب کرے کہ وہ بگڑنے والے، اسی لیے وہ بگڑے ان کا گناہ. پتا چلا کہ پہلا گناہ مولا علی نے فرمایا کہ جو زبان سے اللہ کی مخلوق کا دل دکھاتے. دوسرا کیا گناہ کا جو اپنے فخر کرتا ہے، اپنی باتوں پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنی چیزوں پہ وغیرہ میں فخر کرتا ہے، اس کی عقل پہ آفت آتی ہے. تیسری جس کو لوگوں کی نعمتوں دیکھے، لوگوں کی کامیابی دیکھے جلتا رہتا ہے. وہی واپس آگے حسد. مولا نے کہا لوگوں کی کامیابی دیکھے، لوگوں کی خوبیاں دیکھے، لوگوں کی نعمتوں دیکھے جلتا رہتا ہے. اتنا ہو کہ مولا کا خاموش نہیں رہے. اگر ان کی اصلاح نہیں کی، اگر ان 3 چیزوں کی اصلاح نہیں کی، توبہ نہیں کی، اپنے کو تبدیل نہیں کیا تو وہ ویشی کتا ہے. ویشی کون؟ علی کہہ رہا ہے ویشی کتا ہے، ویشی کتا کی طرح ہے. اس پہ مسلسل اللہ کی لعنت ہے. ویشی کتا. اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو ویشی کتا کی صورت میں اٹھے گا. ان 3 گناہوں کی وجہ سے ویشی کتا کی طرح اٹھے گا قیامت کے دن. اور لوگ ان کو دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، لوگ یہ وہی تو شخص ہے لوگوں کو اپنی زبان سے دل دکھاتا تھا. یہ وہی شخص تو ہے فخر میں، اپنی فخر میں زندگی گزار. یہ وہی تو شخص ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پہ چلتا رہتا تھا. ویشی کتے کی طرح اٹھے گا، لوگ پہچان لیں گے ان کو. مولا علی کہہ رہے ہیں. اب سوچیے یعنی تو ہمیں جب ایسا موضوع کردار سازی ہماری خود کی کرنا ہے اور لوگوں کی کردار سازی کرنے کے، سامعین کی
زبان کی باتیں تلاش کرنی ہے. معراج السعادہ میں ساری کتنی حدیثیں، کتنے سٹوریز ہیں. عورتوں کو سٹوری زیادہ پسند ہے، واقعات زیادہ پسند ہے. ان کا کنسنٹریشن رہتا ہے واقعات میں. بہت زیادہ حدیثیں بیان کی جاتی ہے تو ان کا کنسنٹریشن ہٹ جاتا ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں تو میں تو گھڑی تو دیکھتی بھی نہیں، اور آپ کا سوال و جواب کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. سوری ہوں، بہت سوری ہوں. تو بس میں نے شارٹ میں اینڈ کرتی ہوں یہاں. سوال و جواب کا ٹائم ہم شروع کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں عزاداری کے لیے صف عزا کا بشتی ہے، ہم ذاکرہ ہے. تو ہماری عظیم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خود کی کردار سازی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین کی کردار سازی کریں. ایک آخری چیز بتا دوں پھر آپ کے سوال و جواب کے لیے ٹائم ہے کہ ہم سوچیں کہ عزاداری میں کیا 3 چیز ہوتی ہیں. علماء بتاتے عزاداری میں 3. ایک کو کہا جاتا ہے رسم، ایک کو کہا جاتا ہے بزم، تیسری چیز کو کہا جاتا ہے رزم. اب یہ 3 کیا ہے؟ رسم اس کو کہا جاتا ہے علم ہو، تابوت ہو وغیرہ، ان چیزوں ہو، تبرکات، ان سب کو رسم کہا جاتا ہے. بہت قیمتی چیز ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ضرور اس کو کرنا چاہیے. جتنے ہم نے پردادی نے پردادا نے کیا اس کو ہم نے جاری رکھا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیشہ جاری رہے گا. نیت اللہ سستانی نے کہا کوئی اس رسم کو کم نہ کرے، کام آنے والی رسمیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھو، علم ہو وغیرہ سب چیزیں، جو تابوت ہو وغیرہ، ممبر ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو رسم کہا جاتا ہے. بزم کیا ہے کہ امام بارگاہ کی بندوبست کیا جائے کہ کہاں مجلس رکھی جائے گی، ممبر کی تیاری کی جائے جہاں ذاکر بیٹھے گا. پھر آپ دیکھیں کہ سامعین کو دعوت دینی ہے، سننے والے آ جائے، فرش بچھانا وغیرہ، یہ سب یہ بزم میں آئے گا. تو رزم کیا ہے؟ یہ 2 چیز رزم کو مدد کریں گی کہ جن کی ہم عزاداری کر رہے ہیں، جن کے لیے ان کے کردار کو اپنانا ہے، ان کا کردار کو اپنانا، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے. جیسے امام حسین نے ہور کی پارٹی کو دیکھتے، فوج کو، 1000 کی فوج کو پانی پلا دے. لوگ منع کرتے، مولا ہم پانی کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا. مولا ہمارے دشمن، تمہارے دشمن ہے مگر اللہ کی مخلوق ہے نا، مخلوق تو خدا کی ہے نا، خدا کے لیے میں پانی پلاتا ہوں. اس طرح ہم دیکھا جائے قدم قدم پورے کربلا کے واقعے میں کتنے درست ہے. تو ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانا ہے. تو یہ ہے رزم. تو ان 2 کے ذریعے، رسم اور بزم کے ذریعے، علماء کہتے ہیں رزم تک اگر تم پہنچ چکے تو تمہاری عزاداری قبول. سامعین کے کامیاب اور ذاکرین نے اپنا حق ادا کیا، کیونکہ ذاکر کو بولانا یہ بزم میں ہے. دونوں کو حق ادا کیا برابر، تو رزلٹ ہوگا رزم، کہ ان کے کردار کو ہمیں اپنانا پڑے گا. اگر حضرت عباس کا علم دیکھا، علم جیسے نظر آیا، عباس یاد آئے تو اس کی وفاداری یاد آئی، اس کو عشق حسین یاد آیا، اس کا بردباری نظر آئی کہ جو کربلا کے لیے پیدا کیا تھا ان کو ہی تلوار نہ دی گئی، پھر بھی اتنا صبر. جھولے کو دیکھا تو علی اصغر یاد آیا، علی اصغر کے مسائل یاد آئے، علی اصغر کے تبسم یاد آئے جب ہرملا کا تیر چلا. کیوں؟ کہ قربانی قبول ہو گئی. اس کا کردار یاد ہے کہ 6 ماہ کے بچے کی بھی یہ تربیت. مشکیزہ کو دیکھا، بچوں کی پیاس نظر آئی، سکینہ یاد آئی، ان کی جہاد یاد آئی. تو یہ رسم کتنی قیمتی چیز ہے. فوراً ہمیں اٹیچ کرنا ہے کہ یہ چیزیں دیکھا، ذوالجناح کو دیکھا تو ذوالجناح پہ بیٹھنے والے امام حسین یاد آ گئے، ان کی جہاد یاد آئی، کس طرح تیروں پہ معلق تھا جسم جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو رسم کو پھر بزم کے کس ذاکرہ کو بلایا، خود بعمل ہے، پورا پردہ کر رہے کہ ابھی پردہ دور ہے، اس کو ممبر پہ بٹھا دیا. بٹھانے والا کا بھی گناہ رہے گا. پردہ دور ہے، اس ذاکرہ کو تم نے بٹھا دیا. داڑھی منڈوا رہے ذاکر، اس کو بٹھا دیا ممبر پہ، کھلم گناہ. جو کھلم گناہ کرے اس کو کتنی بے شرمی ہوگی، اس کو ممبر رسول پہ تم نے کیسے بٹھا دیا. بٹھانے والے بھی پکڑا جائے گا قیامت. کیونکہ جب بزم کا حق ادا ہوگا، بزم میں اس کے ذاکرہ کو، سامعین کو بلاؤ، فرش بچھاؤ، یہ سارا بزم ہے. تو صحیح عورت کو، صحیح مرد کو ممبر پہ بٹھانا پڑے گا، تبھی رسم اور بزم کا حق ادا ہوگا تو رزم ہوگا. تو جس کا ہم ذکر کرتے اس کا کردار ہمارے سامنے آئے گا، جو ہمیں عمل پیرا ہونا ہے. تو ہماری کردار سازی کے ساتھ ہم سامعین کی کردار سازی کرتے چلے جائیں گے.
بس بہت ٹائم جلدی سے گزر گیا. آپ لوگوں کا سوال اور جواب کا ٹائم شروع ہو گیا. چلو کون شروع کرتا ہے؟ قرات بھی صحیح کرنی چاہیے. قرآن کی قرات خطبہ دو تو عین غین ایفے سب کا صحیح ہو. قرآن کی آیتوں کو حفظ کرنا ہے. سب چیزیں بہت امپورٹنٹ. جی آپ لوگ پہلے پوچھیں. یا کوئی ہاتھ ریز کیا تھا وہاں؟ سوال کیا ہے؟ پلیز آپ پوچھیں پلیز. ذرا زور سے بولے, ضعیف ہی ہے ابھی میری. اچھا کتابیں تو بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ یہاں ڈاکٹر عابد اور سر علیم نے سب دے سکتے, میں بھی دیتی ہوں. دست غیب کی شیرازی کی ساری کتابیں, کیونکہ اخلاق کی کتابیں. دست غیب شیرازی نے, سید دست غیب شیرازی نے تمام کام اخلاق پہ کیا ہے. تو اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے. اخلاق کی کتابیں, شیخ عباس قمی کی کتابیں, احسن المقالے جلد دوم اور جلد اول اور جلد دوم, 14 معصومین کی حیات زندگی. اسی طرح ہم دیکھیں آیت اللہ حسین مظاہری کی کتابیں, پیارا گھر وغیرہ. ان آتھر کو آپ نے لکھ لیا تو ان آتھر کی کتابیں لے لو, تو ان کی ساری کتابیں میں آپ کو یہی ملے گا. ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ اردو میں ہے, میں تو ان کے بغیر ایک دن میرا نہیں نکلتا. ذاکری کے لیے بہترین تفسیر نمونہ اردو میں, بہترین 15 جلدوں میں. ابھی میں نے جب لیا تو 27 جلدوں میں تھی, ابھی 27 جلدوں کے 15 جلدوں میں سمیٹ لیا ہے. تو یہ ذاکرین کے پاس ہونی چاہیے. ایک ایک کرتے ہر مہینے لے لیں گے تو آپ کے پاس پورا جلد آ جائے گا. اس میں بھی قصے بھی ہے. تو تفسیر قرآن بہت امپورٹنٹ ہے. تو شیخ عباس قمی ہے, آیت اللہ حسین مظاہری کی کتاب ہے, آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب بھی ہے. ان سب ایسے علماء کی کتاب میں آپ کو قصے بھی ملیں گے اور تربیت ہوگی. پھر صحیف سجادیہ کی دعا کو لو, اس میں بھی سارے مکارم الاخلاق ہیں. ناج البلاغہ کا کچھ سینس کو لو, کچھ خطوط کو لو, کچھ خطبے کو لو, ایزی والے کو چوز کرو. جیسے خطبہ 95 ہے, اس سے شروع کرو. خطبہ 95 ہے کہ جو مولا کتنے بیزار ہے ماننے والوں سے, ان کی نافرمانی کرتے ہیں مولا کو دیکھنے کے باوجود. ایک خطبہ اس طرح آہستہ آہستہ اس کو اسٹڈی کرو, بھلے تھوڑا چند دن لگے. خطوط میں عثمان بن حنیف کو جو مولا نے خط لکھا, لیٹر نمبر 45, وہ ایزی ہے, اس کا لے. 45 نمبر کا لیٹر لو جو عثمان بن حنیف کو مولا نے لکھا تھا. اس طرح ایک ایک چیز کو آپ چون کر لو تو انشاءاللہ. پھر آپ دوسرے کتابوں کا نام بھی ان لوگوں سے لے لینا. معراج السعادہ احمد نراقی کی کتاب کتنی اچھی کتاب ہے. عروج سعادہ گجراتی میں معراج السعادہ, اردو میں عروج السعادہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ پوچھ رہی کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے 5 نکات جو آپ نے بتائے ہیں اس میں سے 3 صحیح, ماشاءاللہ, تھینک یو. آپ صحیح سن رہے. میں نے 5 نکات آیت اللہ وحید خراسانی نے بتایا تھا. ویری گڈ, اٹ مینس آپ لوگ صحیح سن رہے. پہلا میں نے کہا تو اس میں اول وقت نماز کا, دوسرا کا واجبات نماز, اور کیونکہ مجھے آنکھ کا بتانا تھا اس لیے میں نے وہاں رک گئی. تمام محرمات سے بچو, بالخصوص آنکھ. چوتھا جو اس کا کنیکشن دعاؤں کے ذریعے, دعا عہد, دعا ندبہ, زیارت آل یاسین, ساری ان چیزوں سے جو امام کو پسند. زیارت آل یاسین پسند امام کو, زیارت امین اللہ بہت پسند, زیارت عاشورہ بہت پسند, زیارت جامعہ کبیرہ امام کو بہت پسند. تو ان کے ذریعے دعاؤں زیارتوں کے ذریعے اٹھتے صبح السلام علیکم یا بقیت اللہ, سوتے سے پہلے اللہ السلام علیکم یا بقیت اللہ, ساری ان چیزوں کو انجام دے کہ امام کے ساتھ رابطہ مضبوط رہے, زیارتوں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, ندبہ, عہد وغیرہ. 5ویں چیز قرآن کے ذریعے, کیونکہ ہم سلام کرتے امام زمان السلام علیکہ یا شریکۃ القرآن, قرآن کا شریک ہے. امام کو چاہے کہ وہ شریکۃ القرآن ہے تو ہم قرآن سے وابستہ رہے. بولتے کم سے کم ہر روز یاسین امام کو ہدیہ کرے, بی بی فاطمہ کے ساتھ. اس یبن زہرا چاہتے کہ بی بی فاطمہ کو بھی ہدیہ کرے صبح فجر کے بعد. اس کے علاوہ 50 آیت کی تلاوت کرے, اس میں 1 2 3 آیت کی مطالعہ کرے. ایک آیت, کوئی بات نہیں, ٹائم نہیں تو ایک آیت کی مطالعہ ضرور دن میں کرے اور امام زمانوں کو ہدیہ کرے. امام زمانے کی نظر کرم ہوتی ہے. 4تھی میں دعا, زیارت وغیرہ, درود امام کے لیے ہدیہ کرے, تسبیح زیرہ ہدیہ کرے, شکر کے سیدھا زیادہ کرے جو امام چاہتے عبادت ہو. 5ویں میں قرآن کے ساتھ کس سے رابطہ ہو تاکہ امام سے کنیکشن رہے قرآن سے ذریعے. 5 چیزیں کہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, اس کے بعد حضرت علی اکبر جو تھے اور رسول خدا کی شبیہ سے کہ امام زین العابدین. ہاں, علی اکبر 4 لوگوں کی ایک ہی شبیہ, رسول خدا کی جو چہرہ تھا
نورانی چہرہ, ایسا نور تھا اور ایسی خوبصورتی کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی بھی شرما جائے. ایسی خوبصورتی جناب حضرت علی اکبر کو ملی تھی, نوٹ سید سجاد, جناب علی اکبر اور امام زمانہ اور امام حسن. امام حسن کا اوپر کا حصہ بالکل رسول سے مشابہ تھا, چہرہ بالکل رسول جیسا تھا. تو ایک آ گئے رسول کی مشابہ امام حسن, امام زمانہ اور جناب علی اکبر, 4 صورت ایک ہی ہے. کسی کا اور کوئی سوال ہے؟ جی 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 آپ پوچھیں. وعلیکم السلام. مجلس سے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ مختلف اور جگہ پہ آڈینس جو ہوتا ہے وہ لوکیشن کے حساب سے بھی کاؤنٹ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ جو موضوعات ہیں مختلف ویری گڈ ویری گڈ. ہاں مختلف ہوتا ہے. ویری گڈ. اس وقت آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ آپ جو کہہ رہی ہیں اگر ہم اس طرح کی مجلس پڑھیں تو وہ لوگ خود ہی فتوے دے دیتے ہیں نا آج کل کہ وہ ڈیسیجن لے کر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اچھی نہیں پڑھی, کیونکہ ان کو صرف فضائل اور مسائل چاہے. اب اگر ہم آہستہ آہستہ معاشرے ان کی بات بالکل صحیح ہے, جیسا علاقہ جیسا سامعین تو اس میں بدلتا چلا جائے گا. ایسے ماحول میں پڑھے بے پردگی ہے, اب سیدھا ہم بے پردگی کا پڑھیں گے تو وہ تو آئیں گے نہیں آئندہ مجلس میں. تو ہمیں ذرا حکمت سے, موعظۃ الحکمہ, ہمیں حکمت سے تھوڑا کام لینا پڑے گا. فضائل ڈال کے ایک قصہ پردے کا ڈال دیا, اتنا فضائل میں اس کو خوش ہو گئے, نعرے حیدری لگ لگ کے ایک دے دیا, ایک ڈوز دے دیا. ایک دم سے پوری مجلس نہیں پڑے گا. اس علاقوں کو ابھی بدلنا ہے تو ایک تو حکمت استعمال, کسی نے کہا حکمت کی دولت ملی تو سب, اب حکمت سے کام لینا پڑے گا. اس علاقہ میں یوز ٹو ہے فضائل اور مسائل, اور کچھ نہیں چاہے. ان کو نصیحت نہیں چاہے, ان کو یہ تو وہاں بھی آ گئے, مجھے یہ کیا لے کے آئے ہے, مجھے تو فضائل چاہے. تو فضائل پڑھ کے ایک اچھا سا قصہ ڈال کے مسائل لے کے آئے. ایک بیچ میں گھس جائے گا تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. ابھی زیادہ نہیں کرنا, آہستہ آہستہ اس ماحول کو بدلنا پڑے گا, ایک دم سے نہیں. یعنی اللہ مدد کا, امام زمانہ کی مدد مانگے, 2 رکعت نماز امام زمانہ کی پڑھ کے جائے, مولا آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر, یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میرا کچھ نہیں ہوتا, تو مجھے توفیق دے 2 رکعت نماز کے لیے. ہدیہ امام زمانہ کو, بی بی فاطمہ کو دیا کرو, آپ میری مدد کر کے آپ کے فرزند کی عزاداری کے لیے میں جا رہی ہوں, آپ میرے ساتھ رہنا. کبھی بھی ایک دم نہیں چلے جا. خاص کر کے تسبیح زہرا, مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایک مجلس بھی تسبیح زہرا کے بغیر پڑھی ہو. آخری وقت گھر سے نکلتی ہوں پہلے تسبیح زہرا کرتی ہوں, اور بی بی فاطمہ کو پکارتی ہوں, امام زمانہ کو, دونوں کو ہدیہ کر کے آپ مدد کرو. بس ہم جو حق ادا کریں, ممبر حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر کچھ تو کر سکے. ایک بے دھڑک نہیں پڑھنا, تب دعائے توسل کے کچھ کر کے حدیث قصہ پڑھ کے پھر آپ ہمت کر کے. جی آپ والدہ نے پوچھا کہ وہ بہت ضعیف ہے, تو زیارت عاشورہ کیا وہ ادھر پڑھ سکتی ہے؟ کمرے کے اندر چلنے پھرنے کے لیے بہت مشکل ہے. تو کیوں پڑھ سکتے, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے. زیادہ عاشورہ کھڑے رہ کے ثواب زیادہ ہے, مگر جو ضعیف ہے, طاقت نہیں, وہ تو بیٹھ کے پڑھیں گے. ایران میں تو ہٹے کھٹے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ باہر جا کے صحن کے لیے حکم دیا گیا ہے, چھت کے لیے نہ کوئی ضروری نہیں, کوئی ضروری کہ صحن کے نیچے جا کے زیادہ عاشورہ پڑھے. کیونکہ کتنے لوگوں کے پاس صحن کیا ہے, گھر میں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. لوگوں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, ان کے پاس نہ باغیچہ ہے کہ نہ باہر جا سکتے, کیوں نہ ٹیرس ہے. تو یقیناً زیادہ عاشورہ بالکل, بلکہ عورت گھر کے اندر پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. جی جی. خاتون اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نیاز امام کے لیے رقم دے سکتی ہے؟ ایک عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نیاز وغیرہ کر سکتی, اپنے خود کے پیسے سے کر سکتی ہے. یعنی اس کے میکے کے زیور تھے, میکے کی طرف زیور ملا, اس زیور کو بیچ کے کر سکتی ہے. اگر ان کو والدین نے گفٹ دیا پرسنل, یا شوہر نے پاکٹ منی دے دیا کہ تیرا ہے, تیرا استعمال کرنے, اس میں سے وہ نظر نیاز کرے تو اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. شوہر کے پیسے سے کرے تو اجازت کی ضرورت ہے. ہاں, گھر سے باہر نکلنے کی بات آئی تو شوہر کی اجازت ہو, وہاں گھر سے باہر نکلنے کی بڑی ذمہ داری کے شوہر کی. ایک مرتبہ آپ نے اجازت لے لیا کہ میں مجلس میں جا سکتی ہوں, میں ماتم خان نوا خان وغیرہ جا سکتی ہوں, ایک مرتبہ آپ نے اجازت لے لیا تو پھر آپ اجازت لے کے جا کے باہر, پھر ایک مرتبہ اجازت میری کے راستے میں کچھ نیاز بھی خرید لیا, تبرک نے لوگوں کو دیا, کوئی مسئلہ نہیں, کہ آپ کے پیسے سے خریدا, ان کے پیسے سے تو اجازت لینے, اپنے خود کے پیسے سے تو کوئی اجازت ضرور نہیں.
حافظہ کے لیے تو بہت سی دعا بتائی معصوم نے. پہلی چیز انہوں نے بتایا 8ویں امام نے, زعفران کو شہد سے ملا کے نہاروں. حافظہ کے لیے شہد کے اندر زعفران کو ملا کے کہ نہار منہ کھانا ہے. تو اگر آپ چند 40 دن تک یہ کرے, 40 دن کے بعد 21 دانہ کشمش, 21 دانہ کشمش, مولا علی کی بھی حدیث ہے, رسول خدا کی, 21 دانہ کشمش نہار منہ. تو پہلی 40 دن آپ نے زعفران اور شہد کا کیا, دوسرے 40 دن آپ نے کشمش کا کیا. اس طرح باری باری کرتے رہنا, یا حافظہ تیز ہو جائے جب تک کرتے رہو. ہمیشہ بھی کیا تبھی اچھی بات ہے. تو یہ کھانے پینے کی چیز کے لیے میں نے دودھ کے لیے 8ویں امام نے فرمائے کہ دودھ کے ذریعے حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. مگر صرف پتہ ہونا نیت ہے. ہم دودھ پیتے ہیں صحت کے لیے, مگر ساتھ میں دماغ میں بات آ گئی کہ میرے حافظہ اسٹرانگ بنانے, قوی بنانے کے لیے بھی ہے. نیت میں ڈالا تو ہو گیا. تو یہ کھانے پینے کی چیز. مگر پڑھنے کی ہے, جتنا قرآن زیادہ پڑھیں گے اتنا حافظہ تیز ہوگا. قرآن کو حفظ کرنا, جتنا قرآن کو آپ حفظ کریں گے, آپ سورہ ناس سے شروع کرو پیچھے سے یا درمیان میں آیتوں کہ آپ کو کون سی آیت مجلس میں پڑھنی ہے, ان کی حفظ کرنے کے بار بار حفظ کرو, صبح سویرے حفظ کرو, بار بار وہی آیتوں کو پڑھتے رہو, تو تیز دماغ ہو جاتا ہے, تیز حافظہ قوی ہو جاتا ہے. خاص کر کے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد سخت حافظہ تیز ہوتا ہے. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد. پھر سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس حافظہ کو بہت تیز کرتا ہے, سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس. پھر سورہ مدثر حافظہ کو بہت تیز کرتا ہے. ان چند کا نام دیا گیا ہے, مگر پھر پورا قرآن حافظہ کے لیے, مگر ان چند کو خاص پکڑا جائے, آیت الکرسی, سورہ اعلیٰ, سورہ شمس, سورہ مدثر, اس کو خاص توجہ دینی ہے حافظہ تیز کے لیے. اور پھر آپ نے بتایا تھا, مجھے لگتا ہے ڈاکٹر عابد نہیں بتایا تھا, کوئی بتایا ہے ہاں بک میں ہے حافظہ کی, اس میں 100 پریشانی حل میں ہے. اوکے, بس اس میں 100 پریشانی حل میں ہے حافظہ کی اور باتیں. مگر ایک بات ہے, مجھے لگتا ہے یہاں کا ہی کوئی عالم نے بتایا تھا کہ میر خلف زادہ ایک ہمارا مومن ہے, ان کو عالم بننا تھا, مگر اس نے دیکھا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے, تو میں عالم کیسے بن سکتا ہوں. تو اس نے بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے رابطہ قائم کیا, اس سے توسل کیا. تو کیونکہ وہ غیر سید تھا تو دروازے کے پیچھے آئی, سید ہوتا تو آگے آتی, مگر غیر سید تھا تو دروازے کے پیچھے آ کے بتایا کہ تم ونٹر کا ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو. وہ حافظہ کو کمزور کر دیتا ہے. جب یہاں سردی کا زمانہ جب دسمبر میں آتا ہے, وہ والا ٹھنڈا پانی, آج نارمل پانی یا گرم پانی اوکے, اس وقت یا تو آپ کو نل تھوڑی دیر کھول دینا ہے کہ گرم پانی نکلے, یا تو آپ جگ میں پہلے سے ہی تھوڑا گرم پانی ڈال دیا کہ تھرموس میں رہے, تو آپ ٹھنڈا اور گرم مکس کر کے اسے وضو کیا, تاکہ وہ سردی والا گرم پانی, سردی والا ٹھنڈا پانی. شہزادی نے بتایا اور فرماتے میر خلف زادہ کہ واقعا میں نے چھوڑ دیا ٹھنڈے پانی سے وضو, اور میرا حافظہ قوی ہوتے ہوتے میں اتنا بڑا عالم بن گیا. تو بات بالکل صحیح ہے. پھر یہاں بھی مجھے لگتا ہے شیخ یاسوبی نے بتایا تھا کہ جب واش روم میں ہم جاتے ہیں تو سر کو آداب ہے نا, سر پہ ہم کپڑا رکھتے ہیں, آداب میں ہے, سر کو ڈھانپتے ہیں. تو بولے کہ بدبو جو ہے جو ناک کے ذریعے اور کان کے ہول کے ذریعے جو دماغ میں جاتے وہ حافظہ کو کمزور کر دیتے. تو جب آپ جاؤ تو ایسے بھی آپ ڈھکے ہو تو کان تو ڈھک جاتے ہیں, تو آپ اس طرح بھی رکھ لینا, اس طرح بھی رکھ لینا. جب بدبو آئے تو دماغ تک نہیں جانی چاہیے. انہوں نے ضعیف حدیث ہے, مگر ہم ضعیف حدیث بھی رجا کی نیت سے کرتے ہیں, ضعیف حدیث ہے مگر رجا کی نیت سے. تو وہ بھی دیکھو جھوٹ جو ہے حافظہ کو بالکل ختم کر دیتی. مولا علی کا جملہ ہے, حافظہ کو زخمی کر دیتے, ختم کر دیتی ہے جھوٹ. تو جھوٹ سے بچنا ہوگا, ونٹر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بچنا پڑا, ناک کان سب کو ہولز کو ڈھانک لو واش روم میں جب جاؤ. ان چیزوں بہت بڑے ہوئے پیٹ سے نہیں کھانا جو حافظہ کو کمزور, تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. جو چیز حافظہ کو تیز کرتا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے دعا کرا دیجیے کہ سب کو زیادہ امام حسین نصیب ہے. اچھا, یہاں اور کوئی جا رہے گا بھائی میں؟ ایک سوال میرا جی, آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ نے کہا ہے ذاکرین کی ذمہ داری, سامعین کی کردار سازی کو لے کر. تو میری تو آج یہاں پہلی کلاس ہے, اس سے میں نے پہلے بھی کبھی کوئی مدرسہ جوائن نہیں کیا ہے, لیکن میں مجالس پڑھتی ہوں. اچھا, تو ظاہر ہے یقیناً میں بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں, کوئی نہیں پرفیکٹ, ہم اتنے سالوں سے بھی نہیں ہوئے. تو مجالس تو میں اچھی پڑھتی ہوں اور بہت سالوں سے پڑھتی آئی ہوں, لیکن ظاہر ہے میں نے اس طرح نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ یا بہت ساری جتنی بھی اسلامی بکس ہیں ان کا اتنا شدید مطالعہ نہیں ہے.
تو کیا پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے اور ذاکری کو ساتھ ساتھ نہیں کبھی ذاکری کو نہیں چھوڑ سکتے. معاشرے کو چاہیے 2 چیز ساتھ میں جائے گی, 2 چیزوں ساتھ میں جائے گی, خود کردار سازی اور سامعین کردار سازی, دونوں کو ساتھ میں لے جانا ہے. آپ ابھی سے صحیح سجادہ کہ ایک دعا شروع کر دو, ساتھ میں مجلس بھی پڑھو. بھلے اس دعا کے آپ تیار نہیں ہوئے پڑھنے کے لیے, اور ناج البلاغہ کا تھوڑا بھلے آپ تیار نہیں ہوئے پڑھنے کے لیے, مگر آپ شروع کر دیے تو اسٹڈی مطالعہ کے ساتھ ذاکری نہیں رک سکتی. جو آسان ہے وہ پڑھ لو, جو آپ کے لیے آسان ہے. تو فی الحال یہ کریں کہ ابھی 9-8 ربیع الاول تک بہت زیادہ مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد تو اتنی نہیں ہوتی, تو زیادہ ٹائم ملے گا کہ 9 ربیع الاول سے اب زیادہ مطالعے میں چلے جانا. اب تو مجلسی کو وہ حق ادا کرنا. میرا سوال یہ کہ یہ صحیح ہے کہ مطلب علم میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو میں ممبر پہ بیٹھنے کے قابل ہوں؟ با عمل بیٹھ سکتا ہے, علم ہے, جتنا آیا اتنا دیا, معتبر کتابوں سے پڑھ لیا, جا کے دیا. چاہے علم بہت کم ہے مگر جتنا آئے, علم کی زکوٰۃ ہے جو آپ کو ملا, اب علم کی زکوٰۃ آپ دوسرے کو دو, مگر ساتھ میں تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کردار سازی امپورٹنٹ ہے, تقوی امپورٹنٹ ہے. علم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو علم بھلے کم ہو مگر ہماری کردار سازی ہوگی تو سامعین کی آٹومیٹیکل کردار سازی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کردار کی بات کی تو بعض اوقات ہم تیری طویل عرصے سے بعض ذاکری عالم سے مجالس پڑھوا رہے تھے, لیکن اچانک اگر ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ وہ مال امام پر ناجائز تصرف کر رہے ہیں یا کسی ایسے شرعی جرم کے مرتکب ہیں, تو کیا پھر ہم جو آپ کو یقین ہے, ثبوت ہو, ہاں ثبوت بھی ہوتا, آپ اس کو پرائیویٹلی بلا کے امر بالمعروف نہی منکر, ان کو ذلیل نہیں کریں گے. اب آپ پہ واجب ہے کہ ان کو اچھی طرح بلا کے پیار محبت سے کہو کہ دیکھو مجھے اطلاع ملی ہے, تو صاحب ممبر ہو تو ممبر کا ممبر کی ذمہ داریاں ہیں, تو دیکھو تجھے یہ چھوڑ دے غلط چیز تو تیرا ممبر کا حق ادا ہوگا. پیار محبت سے, حکمت سے, ایسی بات آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو بہت جھگڑا کرنے والی ہے تو ای میل ایسا بھیج دو, کوئی ایسے ذریعے ساری باتیں لکھ لو ان کی گڑبڑ والی کہ آپ کہیں اور سے ایسی آفس میں سے ای میل کر دو, اس کا ایڈریس ڈھونڈ کے کہ آپ کا نام نہ ہو, ان کو میسج امر بالمعروف ان کو پہنچ جائے. تو آپ نے ذمہ داری کر دی, پھر وہ نہ سنے اس کی ذمہ داری آپ نے مرتبہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ پہ امر بالمعروف ان کو واجب ہے. اگر ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو انڈائریکٹ کر کے کسی نہ کسی طرح کرنا پڑے گا. یا تو امام بارگاہ میں جو مجلس پر کسی کے ذریعے پرچہ بھیج دیا, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کس نے دیا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو بجانب سمجھیں کہ ہم امام کے لیے اتنی خدمات انجام دیتے ہیں, ہم اس طرح کرتے ہیں اور یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے, ہم جانے ہمارے مولا جانے. نہیں, یہ تو بیچارے ابھی کیا کرے, یہ نادانی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کے لیے کام کرو حرام کام کرو, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, مگر ان کو یہ نادانی ہے, وہ جہالت ہے, غفلت ہے. تو ہمیں اس کو امر بالمعروف نہی منکر کرنا چاہیے. اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات بٹھا دی ہے, کیا ہے ہم تو مولا کے لیے کام کریں, تھوڑی غلطی ہوگی تو کیا ہے, امام معاف کریں گے, اللہ معاف کریں گے. یہ تو ہم یہی تو بار بار دلاسا دیتے, کچھ کرتے اللہ غفور رحیم, اللہ غفور رحیم, یہ تو کہتے ہم, مگر یہ بھول جاتے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے نا, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا بھی, عدل و انصاف کا مالک ہے, اور رحمان رحیم کہ فولاً کا مالک ہے یوم الدین. رحمان رحیم ہے مگر دین کا مالک تو قیامت کا دن کا مالک وہی ہے, حساب کتاب لینے والا ہے نا. فوراً اللہ نے ہمیں یاد دلا ہے, جتنا انسان کے دل میں خوف ہو اتنی امید ہو, دو برابر دو نور ہو. ایسا نہیں کہ امید کا نور بہت بڑھ جائے اور خوف کا نور ختم ہو جائے. بس ٹھیک ہے. امر بالمعروف نہی منکر کی ذمہ داری آپ کی. ایک مرتبہ گناہ پتہ چل گیا, واجب ہے امر بالمعروف نہیں, ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ کرنا پڑے گا. جی میڈم ٹائم ختم. آگے سر علیم آگے, ٹھیک, آپ آخری سوال ہے, بس آخری, بس آخری. تقویٰ کو بڑھانے کے لیے پوچھ رہی ہوں. تقویٰ کو بڑھانے کے لیے شیطان سے بچنا پڑے گا. شیطان سے بچنے کے لیے 3 روزہ ہے. شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن, انہ لکم عدو مبین. ان سے بچنے کے لیے 3 روزہ ہے. پیشہ 9 چندی جمعرات, بیچ والا بدھ یعنی 10 کے بعد فوراً بدھ جو آیا, 11 اور 17 جو آیا, بیچلا بدھ اور آخری جمعرات. یہ 3 روزہ اتنا زبردست ہے, ہائیسٹ مستحب روزہ میں سب سے زیادہ ثواب اور شیطان سے بچنے والا روزہ. تو شیطان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کثرت سے کرنا اور درود کثرت سے پڑھنا. درود انسان کی پاکیزگی ہے, درود سے بہت زیادہ توفیق ملتی ہے. اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے درود, بھی ام البنین کو ہدیہ درود کرے, بھی حضرت عباس کو ہدیہ درود کا ہدیہ کرے, معصومہ قوم کو, بڑے بڑے عظیم شخصیت کو درود ہدیہ کر کے ان سے مانگے کہ ہمیں توفیق اللہ سے دلاؤ, ہمیں تقویٰ چاہیے, ہمیں تقویٰ چاہیے. تو عظیم شخصیت کو ہدیہ کر کے پھر ان کے ذریعے دعا مانگنی. تو یہ تقویٰ کے لیے روزہ, پھر یہ ساری چیزیں
हदिया करके उनसे दुआए तौफीक की दुआ मांगी तकवा के लिए। फिर नमाज तहज्जुद के बाद नफल नमाज, इतनी कमाल है ये रोज की 51 रकात मोमिन की निशानी, जो 11वां इमाम ने कहा 51 रकात नमाज, ज़ियारत आशूरा, इतनी ताकत है हमारे में तकवा पैदा करे, इतनी जबरदस्त ताकत है। मीनिंग समझ के एक मरतबा पूरा पैराग्राफ पढ़ के इमाम अली नकी की हदीस आखिरी लाइन 99 वक्त सलाम की पूरा एक पैराग्राफ एक मरतबा पर आखिरी लाइन अस्सलाम अला हुसैन वगैरह, ये अल्लाहुम्मा अनुम जमिया 99 टाइम्स, अगर 100 नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ के भी आशूरा की तौफीक की दुआ मांगे अल्लाह से। इन सारी चीज़ों को खास करके नमाज नमाज नमाज, अव्वल वक्त नमाज, नमाज तहज्जुद, नमाज नफल नमाज जितनी पढ़ सकते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी। मौला अली का जुमला है, तुम्हारे सारे अमाल नमाज के ताबे है। नमाज अच्छी होगी तुम्हारा हर अमाल अच्छा बनेगा, तुम्हारी नमाज बिगड़ी हुई है हर अमल बिगड़ा हुआ। तुम अव्वल वक्त नमाज पढ़ेंगे तुम्हारा हर काम अव्वल वक्त होगा, शादी अव्वल वक्त होगी, कारोबार अव्वल वक्त होगा, हर काम अव्वल वक्त होगा, इम्तिहान में पास अव्वल वक्त। मगर तुम नमाज को डिले किया, तुम्हारा हर काम डिले होता चला जाएगा, तुम्हारी शादी डिले होगी, तुम्हारा कारोबार में डिले, हर चीज़ देर से हो जाएगी क्योंकि तुमने नमाज को देर से पढ़ा। आज इतना काफ़ी आपका आलिम आ गया है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना की रिज़ा हासिल करने के लिए, खुदा की रिज़ा हासिल करने के लिए, इमाम ज़माना का जल्द ज़ुहूर होने के लिए, इमाम के सिपाही में शामिल होने के लिए, हमारे गुनाह की बख्शी के सामान के लिए, हमारे नुफूस की तहारत के लिए, मरहूमीन के हदिये के लिए आवाज़ बुलंद सलवात।